اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں اپنے اس ویڈیو کلپ کی توسط سے اپنے تمام مسلمان بھائیوں اور بہنوں کو آج کل کے ایک ایسے معاملے کی طرف متوجہ کرانا چاہ رہا ہوں جو انٹرنیٹ کی دنیا میں آج کل جسے فتنہ ظاہر کیا جا رہا ہے۔ ایک شخصیت ہے دور حاضر کی، ایک عالم ہے جن کا نام ہے انجینئر محمد علی مرزا، اور ان کے حوالے سے جو ہے یوٹیوب کے اوپر اور ڈیلی موشن پہ اور آگے پیچھے نیٹ کی دنیا میں کافی یعنی کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو ہیں عالم کہلائے جاتے لیکن وہ پروپیگنڈا کر رہے ہیں، یعنی کہ اس عالم شخصیت کو یا اس کی جو اعتراضات ہیں دین کے معاملے میں کسی مسلک کے حوالے سے یا کسی بھی مسلک کے حوالے سے یہ جو عالم بات کرتے ہیں، تو ان کی بات کرنے کی وجہ سے اور کھلی بات کرنے کی وجہ سے وہ لوگ یعنی کہ ایک فتنہ کے پھیلا رہے ہیں لوگوں کے درمیان، یہ کہہ کر کہ یہ عالم جن کا نام ہے انجینئر محمد علی مرزا، یہ اس دور حاضر کا بہت بڑا فتنہ ہے، اور یہ ہے کہ سب مسلمان اس کے فتنے سے محفوظ رہیں، یا یہ کہ یعنی کہ جو اہل حدیث ہیں، خاص طور پہ اہل حدیث کے کچھ علماء اس شخصیت پر بہت تنقید کر رہے ہیں، اور اس کی وجہ صرف جو اب تک دکھائی دیتی ہے وہ یہ ہے کہ ان شخصیت کا کچھ دینی مسائل میں یعنی کہ فقہی مسائل میں کچھ باتوں پر اختلاف رائے، اور اسی کو سبب بنا کر کچھ اہل حدیث علماء کھنچائی کر رہے ہیں ایک دور جدید کے، دور حاضر کے ایک حق گو عالم دین، جنہیں میں ایک حق گو عالم دین سمجھتا ہوں، جن کا نام ہے انجینئر محمد علی مرزا۔ اور جن اعتراضات کو وجہ بنا رہے ہیں، تو وہ وجہ صرف اور صرف کچھ دینی فقہی مسائل ہیں جس کے بارے میں محمد علی مرزا صاحب نے کوشش کی ہے کہ اہل حدیث علماء، جو کہ بے شک اہل حدیث مسلک ایک اہل حق مسلک ہے، اور جس کے خود تائید محمد علی مرزا بھی کرتے ہیں اور متفق ہیں کہ حق کے تقریباً زیادہ تر قریب جو ہے اہل حدیث ہیں، اور جب یہ لفظ استعمال کیا جاتا ہے کہ زیادہ تر حق کے قریب اہل حدیث ہیں، تو اس سے صاف یہ بات ہو جاتی ہے کہ حق پر کون ہے اہل سنت والجماعت کے اندر، یا اس ٹائم جو بھی مسلمان کلمہ گو اس دنیا میں موجود ہیں، تو ان میں جو حق کے زیادہ قریب ہیں وہ اہل حدیث ہیں۔ یہ بات خود انہوں نے محمد علی مرزا صاحب نے اپنی کلپس میں دہرائی ہے بارہا۔ اب میں سمجھتا ہوں کہ اگر کوئی بندہ یہ ساری باتیں دہرا رہا ہے اور کسی مسلک کے بارے میں یعنی کہ اس کے حق پہ ہونے کا، اس کے عقیدے کے لحاظ سے یعنی کہ گواہی دے رہا ہے، تو میں نہیں سمجھتا کہ اس کے باوجود
جس طرح کا ریئیکشن اہل حدیث کچھ علماء کا آ رہا ہے نیٹ کے اوپر، محمد علی مرزا ایک حق گو عالم جو ہیں ان کو کذاب کہہ کر، ان کو دور جدید کا بہت بڑا فتنہ کہہ کر، ان کو رافضی کہہ کر، یا جو بھی اس قسم سے یعنی ان کے اوپر لعن طعن کی جا رہی ہے، تو میں نہیں سمجھتا کہ یہ کوئی جو حق پر جماعت ہے، جو واقعی حق پر ہے جماعت مسلک اہل حدیث، ان کو ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ ان کے کچھ علماء جن کو یہ اعتراض ہے کہ یہ بندہ جو ہے، یہ عالم جو بن بیٹھا ہے محمد علی مرزا، یہ اپنا نام ان کے مسلک سے کیوں نہیں جوڑتا؟ جب یہ عقید توحید میں کامل ہے، جب یہ شرک کی ڈیفینیشن صحیح بیان کرتا ہے اور شرک کے جو بھی اس کے علامات ہیں اس کو صحیح بیان کرتا ہے، بدعت کی ڈیفینیشن صحیح کرتا ہے اور اس کے علامات کو صحیح بیان کرتا ہے، تو پھر یہ بندہ ہماری طرف کیوں نہیں ہو جاتا؟ یہ بندہ اپنے آپ کو اہل حدیث کیوں نہیں کہتا؟ اور یہ کیوں اس سے ہٹ کر جو ہے اپنے آپ کو یہ کہتا ہے کہ میں صرف ایک مسلمان ہوں؟ تو جو اہل حدیث کے علماء اختلاف رائے رکھ رہے ہیں محمد علی مرزا سے، کچھ علماء، تو وہ صرف اور صرف اس بنیاد پر رکھ رہے ہیں کہ یہ بندہ اپنا نام اہل حدیث سے کیوں نہیں جوڑتا۔ اب اس مسئلے کے اندر جو عالم دین حق گو عالم انجینئر محمد علی مرزا کا موقف ہے وہ یہ ہے کہ بندہ اپنے آپ کو مسلمان کہے وہ زیادہ بہتر ہے، بجائے وہ کہ کسی بھی فرقے کی طرف اپنی نشاندہی کرے۔ جہاں تک محمد علی مرزا بھائی کا جو یہ کہنا ہے، یہ بھی اپنی جگہ صحیح ہے، اس میں کوئی شک نہیں کہ ہونا تو یہی چاہیے تھا کہ انسان اپنے آپ کو مسلمان کہتا تو وہی بات کافی تھی اور یہی بات کافی ہونا چاہیے تھا۔ لیکن اس کا بھی ایک بہت بیک گراؤنڈ ہے، خاص طور پر انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش، فی الحال میں ان 3 ملکوں کے بارے میں کہوں گا خاص طور پر۔ یہاں پر جس قسم کا معاملہ چلا آ رہا ہے کچھ 100-150 سال سے، یہاں پر ایک بندہ جب اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے، جب اس سے پوچھا جائے کہ جی آپ کون ہیں، تو ظاہر سی بات ہے، اللہ کا فضل ہے کہ کیا نام ہے، جیسے پاکستان ہے، یہاں تو اکثریت ہے اپنا مسلمان ہی ہیں، اور ہندوستان میں جو ہے چلو پوچھنے کی نوبت آ سکتی ہے کہ بھئی آپ کون ہیں، تو بندے کو کہنا پڑے گا میں مسلمان ہوں، یا اس کے نام سے پتہ چلے گا۔ بنگلہ دیش میں بھی اکثریت ہے مسلمانوں کی۔ تو یعنی بدقسمتی سے کہ ہمارے ممالک کے اندر یہ ایک معاملہ جو ہے سامنے آیا ہے کہ انسان کا مسلمان کہنا کافی نہیں رہا۔ ایک آدمی اپنے آپ کو کہتا ہے کہ بھائی میں مسلمان ہوں، تو اس سے جو ہے سوال کرنے والے کہتے ہیں کہ بھائی ہم بھی مسلمان ہیں، اس میں کون سی نئی بات ہے کہ آپ مسلمان ہو؟ آپ کون سے والے مسلمان ہو وہ بتاؤ ہمیں۔ یعنی کہ ہر کوئی یہ کھوج میں رہتا ہے کہ یہ جانے کہ سامنے والا بندہ جو اپنے آپ کو ہے تو مسلمان، وہ ہے تو کلمہ گو، لیکن اس کا دماغ، اس کی مینٹیلٹی کس طرح چل رہی ہے، کس رخ پر جا رہا ہے اس کا دماغ، تاکہ اس کے بارے میں پورا نچوڑ حاصل کر لے۔ تو یہ لعنت جو ہمارے ممالک کے اندر ہے، جس کی وجہ سے جب بریلویت کا زور پیدا ہوا ان ممالک کے اندر، اور یعنی کہ شرک اور بدعات کا
دخول ہوا یعنی اسلام کے اندر، اور یہ جماعت آہستہ آہستہ بڑھنے لگی، اور اسی کے ساتھ ساتھ تقلید ہی کے نام سے اور تقلید ہی کرتی ہوئی ایک دوسری جماعت، دیوبندی جماعت، وہ بھی آہستہ آہستہ زور پکڑنے لگی۔ تو وقت کے ساتھ ساتھ زیادہ تر یہ دو گروہ ان ممالک میں چلتے رہے اور پنپتے رہے، اور یہ دونوں گروہ اپنے آپ کو حنفی کہتے ہیں، اور پہلے بھی کہتے تھے، آج بھی کہتے ہیں، اور پھر بھی ان میں اختلاف موجود ہے ہمیشہ سے، پھر بھی یہ ایک دوسرے کا منہ نہیں دیکھنا چاہتے، مطلب ان کے علماء۔ تو اب یہاں پر ایسے معاشرے کے اندر جب انسان کو جب یہ جاننے کے باوجود کہ یہ مسلمان ہیں، اس سے سوال کیا جائے کہ آپ کون سے والے مسلمان ہو؟ ہم جانتے تو ہیں کہ آپ مسلمان ہیں، لیکن آپ کون سے والے مسلمان ہو، آپ یہ ہمیں بتاؤ۔ تو یہاں پر یعنی کہ عقیدہ توحید کو صحیح طریقے سے سمجھنے والے، شرک کی صحیح ڈیفینیشن کرنے والے اور اس کی علامات کو سمجھنے والے، اسی طرح بدعات کی صحیح کیا نام ہے معنوں میں اس کی ڈیفینیشن اور کرنے والے اور سمجھنے والے، اور اسلام کا صحیح مفہوم بیان کرنے والا گروہ، وہ جب ایک جماعت کی شکل میں ظاہر ہے موجود تھا، کم ہی صحیح، جس کا یہ یقین تھا کہ انسان یعنی کہ اپنے آپ کو انسان کو صرف مسلمان کہنا چاہیے اور وہ کافی ہے، اور عقیدہ مسلمان کا ایک ہی ہوتا ہے۔ 2 4 5 10 50 ایسے عقیدے نہیں ہوتے مسلمان کے، مسلمان کا ایک ہی عقیدہ ہوتا ہے۔ جس طریقے سے ایک ہی کتاب قرآن مجید جس کو سارے مسلمان مانتے ہیں، اسی طرح ایک ہی رسول آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم جن پر بھروسہ کرتے ہیں، ان کی باتوں پر ایمان لاتے ہیں اور ان کی احادیث کو ماننے والے لوگ، یعنی کہ یہ منہج یعنی کہ اہل سنت والجماعت جسے کہتے ہیں کافی تھا۔ لیکن وقت کے ساتھ ساتھ ہر کسی نے اس ٹائٹل کو چرایا اور وہ حد سے آگے اپنے بزرگوں کی تائید میں بڑھتا چلا گیا۔ اب وہ جو گروہ چھوٹا سا گروہ بن کر رہ گیا، جو عقیدہ توحید کے بارے میں حقیقی نظریات رکھتا تھا، جو شرک کے بارے میں اور بدعات کے بارے میں حقیقی نظریات رکھتا تھا، تو وہ معاشرے کے اندر گم ہو گیا ایک قسم سے، اس کی پہچان گم ہو گئی۔ جب بھی ایسے کسی بندے سے کہا جاتا ہے کہ بھائی آپ جب عقیدہ توحید کو کسی بھی بندے کو سمجھاؤ، کسی سے بھی بات کرو کہ بھائی عقیدہ توحید کے مخالفت کرتے ہیں آپ کی یہ عقیدے جو آپ نے اپنے بزرگوں سے لیے ہیں، جب بھی کسی بریلوی کو کہا جاتا یا دیوبندی کو کہا جاتا، تو وہ کہتے کہ آگے سے کہ بھائی تم کون سے مسلمان ہو؟ ایسے سوالات جب پیدا ہونے لگے تو پھر انسان مجبور ہوا، اور یہ جماعت مجبور ہوئی جو اپنے آپ کو مسلمان کہلاتی تھی اور کہلانا پسند کرتی تھی اور یہی کافی ہے سمجھتی تھی، تو اس جماعت کو اس بھی ایک گروہ کی شکل بنا دیا گیا، اور وہ بنایا ان لوگوں نے جنہوں نے اسلام کے پہلے ہی بہت سارے ٹکڑے کر دیے تھے، بریلویت کی شکل میں، دیوبندیت کی شکل میں، شیعت کی شکل میں ٹکڑے آلریڈی کر چکے تھے، اور ایسا ایک معاشرہ جنم لے چکا تھا کہ جس کے اندر انسان کو خالی اپنے آپ کو مسلمان کہنا کافی نہیں تھا، اور اس کو وضاحت کرنا پڑتی تھی، اور یہ وضاحت عقیدہ ظاہر کرنے کے لیے ہوتی تھی
تاکہ یہ پتہ چل جائے کہ مینٹلٹی کیا ہے اس بندے کی، اس کے دماغ میں، مائنڈ میں اس کے کیا چل رہا ہے اسلام کے بارے میں۔ تو یہ نسبتیں جڑتے گئیں، کوئی بریلوی بنا، کوئی شیعہ کے گروہ میں شامل ہوا، کوئی دیوبندی بنا۔ اب جو حق گو لوگ تھے، جو حق نظریہ اسلام کو ماننے والے لوگ تھے، وہ بھی مجبور ہوئے کہ کوئی نہ کوئی ٹائٹل وہ لیتے اور اس ٹائٹل پہ ان کی پہچان بنتی۔ تو لہذا ایک جماعت اہل حدیث کے نام سے اٹھی، اور وہ اٹھنا ان کا مجبوری تھی، یا یہ کہ آس پاس دوسرے گروہوں نے مجبور کر دیا یہ کہہ کر کہ آپ کون سے مسلمان ہو، یعنی کہ آپ کا مسلمان کہنا کافی نہیں ہے جس معاشرے میں آپ رہ رہے ہیں، خاص طور پہ انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش۔ یہاں پر اگر آپ کسی کو کہتے ہو کہ آپ میں مسلمان ہوں، تو وہ آگے سے کہے گا کہ کیا ہم کیا کافر ہیں؟ کیا ہم بھی مسلمان ہیں؟ آپ بتاؤ آپ کا دماغ کس طرح چل رہا ہے اسلام کے بارے میں۔ تو پھر انسان کو یعنی کہ مجبوراً کہنا پڑتا ہے کہ جی میں اہل حدیث مسلمان ہوں، میرے جو نظریات ہیں وہ اہل حق لوگ، صحابہ کی جماعت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نظریات، عقائد، اس کو میں فالو کرتا ہوں اور صرف اسی کو فالو کرتا ہوں، اور اس میں کچھ اپنی طرف سے اضافہ نہیں کرتا، بزرگوں کی کوئی ایسی بات نہیں شامل کرتا کہ جو ٹکرا جائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سے۔ تو ایسے لوگوں کی پہچان آہستہ آہستہ سلفی کے نام سے ہونے لگی، اہل حدیث ایک مسلک کے طور پر نمایاں ہوا، ایک پہچان لے کر، اور اسی کے ساتھ ساتھ آگے چلتے ہوئے کیا کہتے ہیں، کیا نام ہے، لوگوں نے الگ الگ نام، جب ظاہر اہل حدیث کے نام سے جب مسلک ابھرا اور عقائد لوگوں نے سنے کہ ان سے ٹکرا رہے ہیں، دیوبندیوں سے اور بریلویوں سے اور شیعہ سے، تو ظاہر سی بات ہے ٹکرانے ہی تھے اہل سنت کے عقائد، تو انہوں نے جو ہے کہا کہ یہ حق پر ہیں، اپنے آپ کو کہہ رہے ہیں، تو ان کی جو ہے نا چیڑ نکالنی چاہیے، کوئی نہ کوئی ایسی بات ان کے حوالے سے کہ لوگ ان سے بزن ہو جائیں، جیسے کہ ان کو کہہ دو یہ گستاخ رسول ہیں، چلو گستاخ رسول جب کہہ دیا تو لوگ، تاکہ آس پاس والے، اب کون آئے گا دین سیکھنے کے لیے اہل حدیث سے، کہہ دیا یہ رسول اللہ کے صلی اللہ علیہ وسلم کے نعوذ باللہ گستاخ ہیں، ایسی پہچان بنا دی گئی بریلویت کی طرف سے، دیوبندیت کی طرف سے، شیعت کی طرف سے، تو لوگ کٹنے لگے، بھاگنے لگے، اور آج بھی ہمارے معاشرے میں اگر دیکھا جائے تو لوگ اہل حدیث کے نام سے دور بھاگتے ہیں، کوسوں دور بھاگتے ہیں، سوائے ان لوگوں کے جن پر اللہ کی رحمت نازل ہو جائے اور جو حق بات جن کے کان اور دل قبول کر لیں، سوائے ان لوگوں کی لوگ بھاگتے ہیں دور، اہل حدیث کے نام سے، اہل حدیث کی مسجدوں سے۔ اور ان کا گناہ کیا ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ قال اللہ و قال الرسول، یہ بیان کرو، اس کے علاوہ تیسری بات نہ بیان کرو۔ اور اجماع بھی اہمیت رکھتا ہے امت کے اندر، جس پر امت کا اجماع ہو جائے، لیکن سلف کا اجماع جو پہلے 300 سال کے اندر کے لوگ بزرگان دین گزرے ہیں، ان کا اجماع بھی اہمیت رکھتا ہے، جن قرآن کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے گواہی دی کہ بہترین قرآن ہوں گے، اس زمانے کے لوگ اصل معنوں میں ہمارے سلف ہیں، بزرگان دین ہیں، ان کی خدمات کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا، لہٰذا یہ کہ ان کے اجماع کو بھی اہمیت دی جائے گی۔ تو اس طریقے سے یہ معاملہ اہل حدیث کے نام سے ایک مسلک آہستہ آہستہ اپنا یعنی کہ منزل پر گامزن ہے۔ اللہ کا فضل ہے کہ بہترین اسلامی نظریات اور عقائد کے ساتھ یہ مسلک کام کر رہا ہے۔ اب ایک نیا جو یعنی کہ ایک معاملہ اٹھا ہے کہ جس کی وجہ سے
ایک ہلچل مچ رہی ہے نیٹ کی دنیا میں کہ یہ جو عالم حق گو عالم انجینئر محمد علی مرزا جو اب نیٹ کی دنیا میں متعارف ہوئے ہیں، خاص طور پر ابھی چند مہینوں سے خاص طور پہ بہت زیادہ ان کا نام نیٹ کی دنیا میں بہت استعمال ہو رہا ہے، اور ایک ایسا یعنی کہ وہ جو نظریہ جو بیان کر رہے ہیں ان کا بیسک بات یہ ہے کہ اپنے آپ کو مسلمان کو فرقوں میں نہیں بانٹنا چاہیے، اور مسلمان کو اپنے آپ کو صرف مسلمان کہنا چاہیے، اور فرقہ بندی سے جو ہے بچنا چاہیے، اور یہاں تک کہ مطلب وہ اپنے آپ کو اہل حدیث بھی نہیں کہلوانا چاہتے۔ ان کے حوالے سے کیا نام ہے جو حق گو عالم ہیں محمد علی مرزا کے حوالے سے یہ ہم اپنی بات کو جاری رکھیں گے، انشاءاللہ کنٹینیو رکھیں گے۔ اگلے لیکچر میں ان کے حوالے سے پھر میں آپ کو مزید آگاہ کروں گا۔ والسلام۔ جی ہاں بھائی اور بہنوں، ہماری بات ہو رہی تھی دور حاضر کے جو علامہ ہیں عالم دین انجینئر محمد علی مرزا کے حوالے سے، اسی بات کو کنٹینیو کرتے ہوئے ذکر ہو رہا تھا کہ اہل حدیث کا، تو اہل حدیث جماعت جب وجود میں آئی اس نے اپنا ایک عقید توحید کو بہت اچھی طریقے سے لوگوں کو، جو لوگ تقلید میں گمراہ ہو چکے تھے، حد سے آگے نکل چکے تھے، اور جو لوگ شرک کو شرک نہیں سمجھ رہے تھے اور بدعت کو بدعت نہیں سمجھ رہے تھے، اور جو لوگ یہ سمجھتے تھے کہ شرک اس دنیا سے، بدعت ختم ہو چکی ہے اور اس کا وجود نہیں رہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یعنی کہ کسی حدیث کو اس کے غلط مفہوم لے کر جو لوگ یہ سمجھتے تھے، اور اس کی آڑ میں جو ہے انجانے طور پر نہ یعنی کہ نہ جانتے ہوئے جہالت میں شرک کیے جا رہے تھے، جو کہ آج بھی کیے جا رہے ہیں انجانے طور پر، چونکہ اس کے پیچھے ان کے علماء ان کو سپورٹ کرتے ہیں، تو عوام الناس جو خود اسٹڈی نہیں کرنا چاہتی، دین نہیں سیکھنا چاہتی، اور اہل حدیث کی پہچان کو اتنا بریلوی اور دیوبندی علماءوں نے اور یعنی کہ شیعت کے علماءوں نے اتنی پہچان خراب کی ہوئی ہے معاشرے کے اندر کہ لوگ ڈرتے ہیں آج بھی اہل حدیث کے لیکچر سننے سے، اور یہ کہتے ہیں کہ جی انسان ہاتھ سے نکل جائے گا، وہابی ہو جائے گا، گستاخ ہو جائے گا، دین سے بے دین ہو جائے گا، بد دین ہو جائے گا، وغیرہ وغیرہ۔ تو لوگوں کو ڈرا کر جو ہے ایسے علماء یعنی کہ اپنا پیٹ بھر رہے ہیں، اپنے مدرسے چلا رہے ہیں، اپنی روٹی چلا رہے ہیں، اور ایک غفلت کا پردہ ان کی آنکھوں پر بھی ہے کہ جو لوگ یا تو حق، وہ علماء بھی جو ہے جو عالم ہیں ان کے نا حق سمجھنا چاہ رہے ہیں، اور یا پھر ان کی بھی مجبوریاں ہیں کہ بھائی ان کا حق جانتے ہوئے ایک مسلک سے کے نام سے، ٹائٹل سے جڑے رہنے کے سبب جو ان کے مفادات ہیں، جو ان کو تنخواہیں ملتی ہیں، جو جس پر ان کا گھر بار چلتا ہے، گزر بسر ہوتا ہے، تو وہ عالم بھی اب کیا کریں، ان کو چندہ، صدقہ، خیرات، قربانی کی کھالیں، اس عقائد کو بزرگوں کے، جس میں ان کے بزرگوں سے مراد ان کے بزرگ جو ہے بریلویت کے اور دیوبندیت کے جو بزرگ ہیں، ان کے بزرگوں کے عقائد اتنے سالوں سے، 1.5 صدی سے تقریباً بیان کرتے کرتے ہی انہی کے نام پہ کھانا کھا رہے ہیں، ان کا چل رہا ہے، گزارا ہو رہا ہے، چندے، صدقات، فطرات، عطیات، یہ سب حاصل کر رہے ہیں۔ اب اگر آ کر یو ٹرن کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ جی نہیں،
ہم جو ہے غلط راہ پر تھے، ہم خود گمراہ ہو گئے تھے اور اب ہم واپس ہوتے ہیں. اور اگر وہ یہ کہتے ہیں کہ جی اہل حدیث کا جو منہج ہے وہی اہل سنت والجماعت کا اصل اور حقیقی منہج ہے، اگر وہ یہ اعتراف کرتے ہیں تو ان کے لیے بہت ساری پریشانی، دشواریاں پیدا ہو جائے گی. بلکہ میں تو کہتا ہوں ان کی جان کے لالے پڑ جائیں گے. جو عوام آج لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں ان کے فالورز ہیں، وہ سب ان کے جان کے دشمن بن جائیں گے. تو ان کو بہت سارے مسائل ہیں، وہ ان تمام مسائل کی وجہ سے اب نہ حق بات کو سمجھنے کے قابل رہے ہیں، نہ وہ سمجھنا چاہتے ہیں. انہوں نے اپنے کان بند کر دیے ہیں اور وہی پڑھا رہے ہیں پٹیاں اپنی عوام کو، جو کہ ان کے بزرگ بتا کر گئے ہیں. اور یعنی کہ یہ جو ان کے علماء ہیں بریلویت کے، دیوبندیت کے، یہ جو ہے اپنا ملبہ ڈال رہے ہیں اپنے بزرگوں پہ کہ جی ان کے مطابق اسلام ایسا ہے، اور وہ جو کر کے گئے ہیں ان کا تو اللہ کے پاس حساب پتہ ہے کہ وہ کس چکر میں کر کے گئے. اس کے بعد جہاں تک اہل حدیث علماء نے اپنی یعنی کہ جو خدمات ہیں اہل حدیث علماء کی، اس سے انکار نہیں کیا جا سکتا، اور بے شک بہت بہترین جماعت ہے اور بہترین مسلک ہے. خاص طور پہ ایسے لوگوں کے درمیان اس مسلک کی ضرورت ہے جہاں پر پہلے سے لوگ مسلک میں بٹے ہوئے ہیں، فرقوں میں بٹے ہوئے ہیں. وہاں پر انسان اگر حق بات اگر اس کو جاننی ہو دین کے بارے میں تو وہ کہاں پر جائے پتہ کرنے کے لیے. اور ایسے معاشرے میں جہاں پر اس کو کچھ حق مسئلہ کسی عالم سے پوچھنے کی ضرورت پڑ جائے تو وہ کہاں جائے گا؟ وہ مجبور ہے. اب آپ اس کو دعوت دو گے، ایک عام آدمی اگر ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو کس طریقے سے کہے گا؟ ایک مسلمان بھائی پریشان ہے، دینی مسئلے میں رائے لینا چاہتا ہے، تو کیا بریلوی علماء کے پاس بھیجا جائے گا اس کو؟ ایسے معاشرے میں آپ ہیں جہاں ہر ایک یا کسی مسئلے میں ہر ایک کی الگ الگ رائے ہے، کہاں پر بھیجا جائے گا اس کو؟ لہٰذا ایسے معاشروں میں مجبور ہیں اہل حدیث جو مکتبہ فکر ہے، اس مکتبہ فکر کے اور اس فکر کے اور ان کے علماء کے محتاج ہیں ہم مسلمان. تو لہٰذا یہ کہ اہل حدیث نام ایسی جگہوں پہ متعارف ہو چکا ہے اللہ کے فضل سے، اور ان کے علماء بہترین کام کر رہے ہیں، جن کے اندر شیخ توصیف الرحمان کا نام میں لینا چاہوں گا، اور معراج ربانی، اور بھی بہت سارے اہل حدیث علماء ہیں ایسے کہ جنہوں نے یعنی کہ ایسے کلمہ گو مسلمان جو بھٹک چکے تھے، شرک کے دلدل میں گر چکے تھے، ان علماؤں نے، ان جیسے علماؤں نے اور مزید ان کو یہ فہم دیا، یہ سوچ دی کہ شرک کسے کہتے ہیں، اصل شرک کی تعریف کیا ہے، اور شرک کی علامات کیا ہے. اگر آپ کے اندر یہ علامات ہیں تو آپ شرک کے مریض ہیں. یہ ان علماء کی بہت بڑا یعنی کہ خدمت ہے، جس کو رہتی دنیا تک یاد رکھا جائے گا. خاص طور پر اہل حدیث مسلک کو نمایاں کرنے کے لیے شیخ توصیف الرحمان اور شیخ معراج ربانی، یہ دو شخصیات ایسے ہیں جنہوں نے بریلوی اور دیوبندی بزرگوں کی کتابوں کے اندر جو کیڑے تھے، جو غلاظت تھی، جو عقیدہ توحید سے ٹکرانے والی باتیں تھیں اور شرک اور بدعت کی صحیح تعریف سے ٹکرانے والی باتیں تھیں، اس کو اجاگر کیا مسلمانوں میں، اور ان کی اصلاح کی. ان کو یہ سمجھ دی کہ عقیدہ توحید کیا ہوتا ہے، اس کے تقاضے کیا ہے. اہل حدیث کے خاص طور پہ یہ دو علماء، انہوں نے دماغ کھولا. جو کوئی بریلوی بن بیٹھا تھا، جو کوئی دیوبندی بن بیٹھا تھا،
ان سب کا، اور جو کوئی شیعہ بھی تھا ان کا بھی، حسب توفیق جس کو اللہ تعالیٰ نے چنا اس کا دماغ کھولا، ان کی باتیں اس کا دماغ کھولنے کا سبب بنی، کرنے والی ذات اللہ کی ہے بالآخر۔ اب یہ جماعت اپنی جگہ اہل حدیث ایک اللہ کا فضل ہے کہ عقیدے کے طور پر ایک مکمل جماعت ہے، جسے بھی اگر ضرورت ہو دین کی بات سیکھنے کی، یا دین کی بات یا کوئی دین کا مسئلہ درپیش ہو، تو وہ اپنے ان ممالک میں جہاں پر زیادہ فرقہ پرستی چلتی ہے، فرقہ بندی چلتی ہے، تو وہاں پر وہ جا سکتا ہے اہل حدیث علماء کے پاس اور ان سے رائے لے سکتا ہے۔ انشاءاللہ ان کا موقف قرآن اور سنت کے مطابق ہوگا۔ اب رہا یہ کہ یہ جو انجینئر محمد علی مرزا جو حق گو عالم دین اس وقت نئے ابھرے ہیں نیٹ کی دنیا میں، اور یہ فلسفہ لے کر کے انسان کو اپنے آپ کو مسلمان کہنا چاہیے، تو میں جہاں تک میرا اس بارے میں یعنی کہ جو میری رائے ہے وہ یہ ہے کہ ان کا یہ کہنا بھی 100% اپنی جگہ صحیح ہے۔ میں مانتا ہوں کہ انسان کو اپنے آپ کو مسلمان کہنا چاہیے، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ہمیں یہی درس دیا ہے، اور یہی دین ابراہیمی چلا آ رہا ہے، اور یہی اللہ کی چاہت ہے۔ اور فرقہ بندی سے، فرقہ پرستی سے دور رہنا چاہیے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ رہا یہ کہ اہل حدیث میں سمجھتا ہوں کہ یہ کوئی خاص فرقے کا نام نہیں ہے۔ جب بھی کوئی آدمی قرآن اور سنت کے دلائل کے ساتھ اور صحیح احادیث کا حوالہ دیتے ہوئے بات کرے گا، اس کو دنیا کے کلمہ گو جو دوسرے لوگ ہیں وہ اس کو اہل حدیث ہی کہیں گے۔ یہ بات کنفرم ہو چکی ہے، یہ بات لوگوں کے دماغ میں گھس چکی ہے۔ اس کو لوگ وہابی ہی کہیں گے، اس کو لوگ اہل حدیث کہیں گے، وہابی کہیں گے، یا پھر یہ ہے کہ اور اگر بدتمیزی پہ اتر آئیں تو گستاخ رسول کہیں گے۔ یہ بات کنفرم ہو چکی ہے، اب لوگوں کے مائنڈ میں آ چکی ہے کہ جو آدمی یہ کہتا ہے کہ میں قرآن اور حدیث، صحیح حدیث سے بات کروں گا، صحیح حدیث کی دلائل کی روشنی میں ہی اپنی بات کروں گا، تو اس پہ چھاپ لگنی ہی ہے اہل حدیث کی، یا پھر یہ کہ غلط الفاظ اگر کوئی استعمال کرتا ہے تو پھر وہ گستاخ رسول کی نعوذ باللہ چھاپ لگنی ہے اس کے اوپر۔ ایسا ماحول مسلمانوں کا بن چکا ہے تقریباً دنیا میں۔ ہم ایک ایسے ماحول میں رہ رہے ہیں۔ ایسے ماحول میں جو محمد علی مرزا، انجینئر محمد علی مرزا حق گو عالم جو اٹھے ہیں، یہ دعوت لے کر کے انسان کو اپنے آپ کو مسلمان کہنا چاہیے، صحیح ہے، اس میں بھی کوئی اختلاف یعنی کہ نہیں ہونا چاہیے۔ کیا نام ہے، اہل حدیث علماء کو، یا جو علماء ناپسند کر رہے ہیں اس بات کو اور کہہ رہے ہیں کہ نہیں اپنے آپ کو اہل حدیث ہی پکارو، تو میں نہیں سمجھتا کہ یہ کوئی شرط ہے اسلام کی کہ انسان اپنے آپ کو اہل حدیث پکارے۔ میرا یہ کہنا ہے کہ ہر وہ انسان اہل حدیث ہے، ہر وہ کلمہ گو مسلمان ہمارا بھائی ہے، اہل حدیث ہے۔ ہم سمجھتے ہیں، سمجھنا چاہیے کہ جو کہتا ہو کہ میں اندھی تقلید کے خلاف ہوں، اور میں میرے مسلک کے، اگر کوئی میرا مسلک سمجھتا ہے کہ میرا مسلک اہل حدیث ہے، تو میرے مسلک کے جو بزرگ ہیں ان سے اگر کسی کے یعنی قرآن اور حدیث کی کوئی بات ٹکرا جاتی ہے تو میں قرآن اور حدیث کی بات کو لے لوں گا اور اپنے جو ہے مسلک کے بزرگ کی بات کو چھوڑ دوں گا۔ جو بھی اس طریقے سے اس آئیڈیالوجی پر چل رہا ہے، جس کا مائنڈ اس طرح چل رہا ہے، تو وہ خود بذات خود اپنے آپ میں ایک اہل حدیث ہے، یعنی کہ وہ خود اپنے آپ میں ایک اہل حدیث ہے، چاہے وہ اپنے آپ کو بریلوی سمجھتا ہو،
چاہے دیوبندی سمجھتا ہو، چاہے وہ کچھ بھی سمجھتا ہو، چاہے وہ اپنے آپ کو رافضی سمجھ رہا ہو، کچھ بھی سمجھ رہا ہو، اگر کسی کی تھنکنگ یہ ہے کہ قرآن اور حدیث سے مجھے صحیح بات لینی ہے، تو وہ اپنے آپ میں اہل حدیث ہے، اور اللہ کا فضل ہے کہ وہ بہترین مسلمان ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ تو جناب میں یہ کہہ رہا تھا کہ اگر کوئی اپنے آپ کو تقلید کی اندھی روش پر گامزن نہیں ہے، اگر کوئی عقید توحید میں پکا ہے اور عقید توحید کے تقاضوں کو سمجھتا ہے، اندھی تقلید نہیں کرتا بزرگوں کی، اور جب اس کے سامنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحیح حدیث آ جاتی ہے، اب یہاں پر بھی فرق ہے صحیح حدیث اور ضعیف حدیث میں۔ کچھ جو ہے لوگوں نے ضعیف حدیث کی بنیاد پر اپنے عقیدے بنا لیے ہیں، تو اگر ضعیف حدیث کی بنیاد پر اس کا عقیدہ بنا ہوا ہوگا تو ظاہر سی بات ہے عقیدہ بھی کھوکھلا ہوگا۔ یہ چیز کی پہچان بھی ضروری ہے ایک عام مسلمان کو، ہر مسلمان کو، کہ صحیح حدیث اور ضعیف حدیث میں کیا فرق ہے، اور جب علم حاصل کر لے، اسے سمجھ میں آ جائے، تو اس کے بعد وہ صحیح حدیث سے ہی صحیح حدیث کو ہی اپنا مسلک بنائے، اور یعنی کہ اہل سنت والجماعت جب بھی وہ کہلائے گا جب وہ صحیح حدیث، قرآن کے صحیح مفہوم اور صحیح حدیث کو لے کر اپنا عقیدہ چنے گا، یا یہ کہ مشورہ ایسے علماء سے کرے گا کہ جن کا منہج یہ ہو، جن کا طریقہ کار یہ ہو اسلام کی دعوت کا، کہ وہ ان باتوں کا خیال رکھتے ہیں کہ قرآن کا صحیح مفہوم، صحیح تفسیر، اور جس طرح صحابہ نے، جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، خلفائے راشدین نے، صحابہ اکرام نے جس طرح قرآن کے آیات کے مفہوم کو سمجھا، اس طریقے سے ہونا چاہیے مفہوم قرآن کا، اور احادیث، صحیح احادیث لی جائے گی تاکہ امت کے اندر انتشار اور خلفشار پیدا نہ ہو، عقیدوں کے اندر دو رائے پیدا نہ ہو، اور مسلمان کا ایک ہی عقیدہ ہونا چاہیے، ظاہر سی بات ہے، اور جب ہی وہ مسلمان کہلائے گا۔ تو یہاں پر میں یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ کچھ علماء آج کل وہ جو ہے اعتراض کر رہے ہیں، اہل حدیث کے کچھ علماء، خاص طور پہ یہ جو محمد علی مرزا حق گو ایک عالم اٹھے ہیں نیٹ کی دنیا سے، تو یہ جو ہے ان کے اوپر بڑا اعتراض کر رہے ہیں بعض لوگ کہ یہ بندہ باتیں کافی ساری، تقریباً ساری باتیں اس کی جو ہے اہل حدیث جیسی ہیں، اور یہ جو ہے کیا نام ہے پھر بھی اپنے آپ کو اہل حدیث نہیں کہہ رہا، اور اس کی وجہ سے ایک الگ فرقہ پیدا ہونے کا اندیشہ ہو رہا ہے۔ یہ آدمی کہہ رہا ہے کہ اپنے آپ کو مسلمان کہنا چاہیے، اور یہی ایک مسلمان کے لیے کافی ہے، اور بجائے یہ کہ وہ اپنے آپ کو بریلوی، دیوبندی، اہل حدیث یا شیعہ کہلائے۔ تو یہ جو تھاٹ لے کر، جو یہ تھنکنگ لے کر یہ جو عالم اٹھے ہیں جن کا نام ہے محمد علی مرزا، تو میں سمجھتا ہوں کہ میں نے ان کے لیکچر سنے ہیں، ان کی ویب سائٹ ہے ahlsunnatpak.com، اور اس کے علاوہ یوٹیوب پر اور کیا نام ہے نیٹ پر آہستہ آہستہ کافی ماشاءاللہ ان کا جو ہے کام دکھائی دے رہا ہے اور پھیلتے جا رہی ہے، اور خود میں نے اپنے چینل پہ بھی اپلوڈ کیا ہوا ہے ان کے کیا نام ہے ویڈیوز کو۔ تو میرے نزدیک یہ ہے کہ میں اگر میرے عقید توحید کی وجہ سے اگر شرک کی جس طرح مفہوم میں سمجھتا ہوں، بدعت کا مفہوم جس طرح میں سمجھتا ہوں، اور میں تقلید کرنے والا مسلمان نہیں ہوں، تو مجھ جیسے آدمی کو اگر اس بنیاد پہ کوئی اہل حدیث سمجھتا ہے
تو ٹھیک ہے، سمجھے میں اہل حدیث ہوں بھائی، میرا یہ ماننا ہے کہ میں اہل حدیث ہوں. اگر کوئی مجھے اس بنیاد پہ اہل حدیث سمجھتا ہے تو میں اہل حدیث ہوں. اور جس طریقے سے محمد علی مرزا جو ہیں حق گو عالم، جو انہوں نے کام شروع کیا دین کے حوالے سے، انہوں نے بھی یعنی کہ تقریباً تمام ہی باتوں کو سپورٹ کیا ہے اہل حدیث کی. وہ باتیں ساری اہل حدیث کی ہیں. صرف اور صرف یہاں پر اختلاف یہ آ رہا ہے کہ جو محمد علی مرزا ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ آپ کو ضرورت نہیں ہے کہ آپ کسی فرقے کے حوالے سے اپنے آپ کو منسوب کر لو، کیونکہ اس کے اثرات یہ ہوں گے جب آپ فرقے کے حوالے سے اپنے آپ کو منسوب کریں گے تو اس کے اثرات آپ کی زندگی پہ یہ ہوں گے کہ کہیں نہ کہیں جو کسی فرقے کے بزرگ سے اگر کوئی غلطی ہوئی ہے، ظاہر سی بات ہے کہ معصوم عن الخطا کا عقیدہ تو ہم صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے رکھتے ہیں، اور ان کے علاوہ کوئی ذات ایسی نہیں ہے کہ جو معصوم عن الخطا ہے، کہ جس سے غلطی نہ ہو سکے. تو ہو سکتا ہے کہ اہل حدیث بزرگوں سے کچھ فقہی معاملات میں کوئی غلطی ہوئی ہو کسی بھی مسئلے میں. کسی کو بھی 100% آپ نہیں کہہ سکتے کہ یہ پرفیکٹ ہے. تو اللہ کا فضل ہے، اہل حدیث توحید کے معاملے میں اور یہ جو عقیدے کے معاملے میں بالکل 100% یعنی کہنا چاہیے کہ پرفیکٹ ہے، اس میں کوئی شک نہیں. لیکن فقہی معاملات میں کچھ اختلاف ہو سکتا ہے، یعنی کہ اختلاف سے مراد یہ ہے کہ کوئی اگر صحیح حدیث سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح بات آ جاتی ہے سامنے، یا صحابہ کی صحیح احادیث سے جو ہے کیا نام ہے کوئی مسئلہ اگر حل ہوتا ہے تو ہمیں صحابہ کے فہم پر اس چیز کو ایکسیپٹ کر لینا چاہیے. اگرچہ اہل حدیث کے بزرگ کی بات یعنی کہ ٹکرا رہی ہے اس مسئلے میں، تو چونکہ اہل حدیث اگر اہل حدیث علماء جو اعتراض کر رہے ہیں محمد علی مرزا پہ، اگر وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جی کیا نام ہے اہل حدیث ایک مسلک ہے، خاص طور پہ ایک فرقہ ہے، اور اس کا کوئی بانی ہے، خاص بانی ہے، اور وہ جو ہے اس کے خاص بزرگ ہیں، اور ان بزرگوں سے ہٹ کر نظریہ کوئی پیش نہیں کر سکتا، اگر وہ صحیح حدیث بھی دکھا دے تب بھی اس کے نظریے کو نہیں مانا جائے گا. تو یہ تو وہی بات ہو گئی پھر کہ جس بنیاد پر اہل حدیث کا بنی تھی اور اہل حدیث کا نام آج جس بنیاد پر روشن ہے، تو اس کی اسی بات پر تو روشن ہے. اہل حدیث مسلک کو جو حق سمجھا جاتا ہے تو اسی بنیاد پر سمجھا جاتا ہے کہ ان میں یہ صفات پائی جاتی ہیں ایک ایسے یعنی کہ مسلمان کی جو حق گو ہو، یعنی کہ بزرگوں کی اندھی تقلید نہ کرتا ہو. تو جب ایک مسلک کی پہچان ہی اس طریقے کی ہے کہ وہ حق گو ہو اور بزرگوں کی بات اگر صحیح احادیث سے ٹکرا جاتی ہے تو بزرگوں کو چھوڑ دے، تو جب اس کی بنیاد ہی ایسی ہے مسلک کی، تو اس کے اندر ایسے علماء میں سمجھتا ہوں کہ نہیں ہونا چاہیے اہل حدیث مسلک کے اندر کہ جو پروموٹ کر رہے ہیں اہل حدیث فرقے کو، یعنی کہ ایک فرقے کی شکل بنا رہے ہیں اس کی اہل حدیث، جبکہ اہل حدیث ایک منہج کا نام ہے. اہل سنت والجماعت کا اصل نام ہے، اس کی پہچان ہے، اصل پہچان ہے اہل سنت والجماعت کی اہل حدیث، قرآن اور حدیث پر عمل کرنے والے، اور صحابہ کے اجماع کو اور ان اولیاء کو. ظاہر سی بات ہے اولیاء اللہ اول اولیاء اللہ تو وہی لوگ تھے جو پہلے 300 سال کے محدثین ہیں، اور صحابہ ہے، تابعین ہے، تابع تابعین ہیں. ان کی خدمات کو بھلایا نہیں جا سکتا. ان کے فہم پر اگر کوئی بات سامنے آتی ہے یا کوئی بھی آدمی اگر کوئی بات سامنے لاتا ہے تو اہل حدیث وہی ہوگا کہ جو اس بات کو بالکل نوٹس کرے گا اور اس پر اپنی سوچ کو، اگر غلط ہو رہی ہے اس کی سوچ یا اس کے بزرگ کی سوچ، تو اس کا
اعتراف کرے گا اور رجوع کرے گا اس معاملے میں. تو میری نظر میں اہل حدیث جو پکا اہل حدیث ہے وہ ہے کہ جو حق بات کو تسلیم کرے گا، چاہے وہ محمد علی مرزا سے آ رہی ہو، چاہے وہ کسی سے بھی آ رہی ہو، چاہے وہ بریلوی عالم سے آ رہی ہو، چاہے وہ دیوبندی عالم سے آ رہی ہو، چاہے وہ شیعہ عالم سے آ رہی ہو. یہ ہوگا پکا اہل حدیث. لیکن اگر اہل حدیث میں، علماء میں وہ چیز، وہی بات پیدا ہو رہی ہے، کچھ ایسے علماء ہیں اگر ان کے اندر بھی ان کا سوچنے کا انداز وہی ہو جاتا ہے کہ جس نے جو مسلمان ہے وہ اپنے آپ کو اہل حدیث کہلوائے، تو میں یہ سمجھتا ہوں بالکل یہ زیادتی ہوگی اور یہ نظریہ بالکل غلط ہے. اور اگر اہل حدیث اس منہج پر، اس راستے پر چلا گیا، اہل حدیث اگر مسلک اس راستے پر چلا گیا تو واپسی بہت مشکل ہو جائے گی. یعنی کہ سوچنے والی بات ہے کہ میں نے کیا نام ہے، جب ان کے ویڈیوز دیکھے ہیں انجینئر محمد علی مرزا کے، تو میں تو یعنی کہ ان کی تعریف اور تائید کرنے سے نہیں ٹھہر سکا. حالانکہ میں اپنے آپ کو اہل حدیث ہی سمجھتا ہوں اور اہل حدیث ہوں، اللہ کا فضل ہے. لیکن اہل حدیث وہ جو فرقہ پرست نہ ہو. یعنی میں اہل حدیث کا مطلب یہ نہیں لیتا اپنے آپ کو، میں ٹھیک ہے میں اپنے آپ کو اہل حدیث سمجھتا ہوں، کہتا ہوں، تو اس بنیاد پہ کہ لوگ مجھے اہل حدیث کہتے ہیں کہ جب میں عقیدہ توحید کی صحیح شکل، اسلامی شکل لوگوں کو سمجھاتا ہوں تو لوگ کہتے ہیں تو اہل حدیث ہے، تو وہابی ہے. تو میں کہتا ہوں ہاں بھائی ٹھیک ہے، صحیح ہے، میں وہابی ہوں، میں اہل حدیث ہوں. اگر میں صحیح عقیدہ توحید کو بیان کرتا ہوں اور مجھ پر کوئی یہ الزام لگاتا ہے کہ تو وہابی ہے، تو ہاں میں وہابی ہوں، ہاں میں اہل حدیث ہوں. اگر میں شرک کو صحیح، شرک کی اقسام اور شرک کی صحیح ڈیفینیشن بیان کرتا ہوں اور لوگ کہتے ہیں کہ یہ تو وہابیوں والی باتیں کر رہا ہے، تو ہاں بھائی میں وہابیوں والی بات کر رہا ہوں. اگر میں کہتا ہوں کہ یہ کام بدعت ہے اور کیا نام ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اچھی اور بری بدعت کوئی نہیں ہوتی، بدعت ہوتی ہے، اگر میں اس طریقے سے اگر سمجھاتا ہوں دین کو، تو لوگ کہتے ہیں یہ اہل حدیث ہے. تو ٹھیک ہے بھائی، ٹھیک ہے، میں کہتا ہوں پھر میں اہل حدیث ہوں. لیکن میرا مقصد اہل حدیث کے نام کے انتخاب کا وہ یہ نہیں ہے کہ اہل حدیث مسلک یا ایک خاص گروہ یا فرقہ پرستی. یعنی کہ اگر اہل حدیث کا یہ مقصد ہے کہ کیا نام ہے، کوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح بات، دین کی کوئی صحیح بات کوئی آدمی بتاتا ہے اور میں اس کو اس کے بریلوی ہونے پر اس بات کو رد کر دوں، یا دیوبندی بتا رہا ہے مجھے دین کی کوئی صحیح بات اور میں اس کو رد کر دوں، یا کوئی شیعہ بتا رہا ہے اور میں اس کی بات کو رد کر دوں، یا کوئی ایک ایسا آدمی جو کہتا ہے کہ میں بھائی اپنے آپ کو فرقہ پرستی میں نہیں پڑھنا چاہتا اور فرقے بازی نہیں کرنا چاہتا، میں اپنے آپ کو صرف مسلمان کہتا ہوں. اگر اس آدمی کا عقیدہ صحیح ہے تو وہ کیا نام ہے، میں اس کو اہل حدیث سمجھتا ہوں. میرا سوچنے کا ایسا انداز ہے اور یہی انداز ہونا چاہیے جو بھی اپنے آپ کو اہل حدیث کہتا ہے. یہ نہیں کہ اگر ایسے اہل حدیث کے علماء اگر اٹھ کر جس طریقے سے مخالفت کر رہے ہیں انجینئر محمد علی مرزا کی، تو میں سمجھتا ہوں کہ اس سے جو ہے نقصان اہل حدیث کو ہوگا، اہل حدیث یعنی کہ فرقے کو ہوگا، جو فرقے کی شکل میں اہل حدیث والا گروہ ہے اس کو ہوگا. عوام الناس تو اللہ کا فضل ہے کہ جو اہل حدیث کی عوام ہے، وہ عوام کی تربیت ایسی ہوئی ہے کہ وہ بزرگوں کی بھی نہیں مانتے، وہ اپنے بزرگوں کی بھی نہیں مانتے، اور اس میں کوئی بری بات نہیں ہے. اگر ماں باپ ہوں، بھلے ماں باپ کیوں نہ ہو، اگر آپ کو دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے الگ راہ پر چلانا چاہیں گے تو ماں باپ کی بات کو بھی رد کیا جائے گا. تو یہی تو ہم کہنا چاہ رہے ہیں کہ بزرگوں کی بھی بات کو رد کیا جائے گا. بات چلے گی تو صرف اور صرف اول آخر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، اس کے علاوہ تیسری بات نہیں چلے گی. اسی کو کہتے ہیں اہل حدیث. اور اہل حدیث ایک منہج ہے. ٹھیک ہے، ایک آدمی اگر اپنے آپ کو کہتا ہے کہ میں اہل حدیث اپنے آپ کو نہیں کہنا چاہتا اور میں
क्या नाम है मुसलमान अपने आप को कहना चाहता हूं और उसका अगर अकीदा सही है तो फिर क्या आर है कि उसको जो है क्या नाम है अपना मुसलमान भाई कहा जाए, बजाय ये कि कुछ उल्मा अहले हदीस के उसको, चूंकि वो अहले हदीस नहीं कह रहा अपने आप को, उसको कज्जाब, मुनाफिक और कोई दज्जाल कह रहा है, कोई उसको कह रहा है कि राफजी है, कोई कह रहा है शिया है। तो ये जो है इस तरीके से नफरतें जो फैलाने वाला अमल है, मैं इसकी सख्त तरीके से मजम्मत करता हूं और आइंदा भी इंशाअल्लाह इस हवाले से सिलसिला क्लिप्स का जारी रहेगा। अस्सलाम वालेकुम मुसलमान भाई और बहनों। जी हाँ, हमारी इस टॉपिक पे बात चल रही थी कि जो नए आलिम इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा नेट की दुनिया में अपना मुकाम बना रहे हैं, एक हक गो आलिम हैं और उनके खिलाफ एतराज़ात जो है आना शुरू हो गए हैं उलमाओं की तरफ से। ख़ास तौर पे अहले हदीस उलमा जो है ना, उनमें से कुछ उलमा ऐसे हैं जो उनसे बरात का इजहार कर रहे हैं और उसकी वजह जो है ये है कि मोहम्मद अली मिर्जा जो हैं आलिम दीन, उनका ये कहना है कि दीन के अंदर तफरक़ेबाज़ी ना करो और अपनी पहचान मुसलमान ही रखो और ना कि जो है अपनी पहचान को कोई और नाम दो, जिसमें कि मसलक की तरफ बात चले जाए, फ़िरक़ेबाज़ी की तरफ बात चली जाए। तो उनका जो नज़रिया है वो हकीकतन अगर देखा जाए तो इस्लाम का नज़रिया है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन जिस तरह मैं अपने अभी पिछले लेक्चर्स में जो इस हवाले से बात कर रहा हूं मैं, तो उसमें मैंने जिस तरह बताया कि होना तो यही चाहिए था कि इंसान अपने आप को मुसलमान ही कहता, वो काफ़ी था। लेकिन चूंकि ज़माना या ख़ास तौर पे ये जिस किस्म से जो हमारा माहौल है, माशरा जो है वो इस तरह का हो गया है कि जहां मुसलमान अक्सरियत में हैं, ऐसे ममालिक हैं जिनमें अक्सरियत में मुसलमान हैं, लेकिन वो ऑलरेडी इतने फ़िरक़ों में बढ़ चुके हैं और हर फ़िरक़े का और हर सोच का एक अपना नाम है। तो वहां पर ये बात हजम नहीं होती अगर देखा जाए तो, कि जब बंदा कहता है कि अगर कोई पूछे कि भाई आप कौन है, मुसलमान से पूछ रहा है कि आप कौन है, यानी कि मतलब अफसोस का मुकाम है कि एक मुसलमान है, उसको पता है कि यार इसका नाम जो अब्दुल रहमान है, उसका नाम अब्दुल रहीम है, तो अब्दुल रहमान से पूछ रहा है कि आप कौन सा मुसलमान है, यानी कि ये नौबत आ गई है। तो जिस माशरे में इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, ज्यादातर इन ममालिक की बात करूंगा क्योंकि हम बिलोंग इन जगहों से करते हैं, ज्यादा इनकी मालूमात है हमें। तो जो है यहाँ पर जो मामला है वो मसलक पसंदी इस कदर हावी हो चुकी है कि कोई और बात ही नहीं होती। मुसलमान से पूछ रहा है कि आप कौन से वाले मुसलमान हो, यानी कि आप बरेलवी हो, देवबंदी हो, अहले हदीस हो, अगर अहले सुन्नत में से ये 3 गिरोह के नाम लिए जाते हैं, या ये है कि आप अहले तशी हो। तो ऐसे माशरे में अहले हदीस अगर कोई अपने नजरियात को, अकायद को उभारने के लिए नाम इस्तेमाल करता है तो मैं समझता हूं कि इसमें कोई हर्ज नहीं है। और क्योंकि आप ऐसे माशरे में रह रहे हो कि जहां पर जिस तरीके से मैं मोहम्मद अली मिर्जा की इस बात से जो है मुत्तफिक नहीं हूं इस मामले में कि माशरे में फर्क होता है। मेरी नजर में यह है कि माशरे में फर्क होता है। एक माशरा, एक मुल्क जहां आप रहते हैं वहां पर वहां के हिसाब से चलना पड़ता है, वहां के कवानीन के हिसाब से, वहां के हिसाब से आपको कहीं ना कहीं चलना पड़ता है। तो अगर ऐसी जगह आप रह रहे हैं कि जहां अकीदा जाना जा रहा है या अकीदा आपको बताना पड़ता है, तो उस अकीदे का नाम जो है, क्या नाम है, तजवीज हो चुका है लोगों के दरमियान, जैसे कि बरेलवी, देवबंदी, अहले हदीस,
شیعہ اور پھر اس سے بھی نکلتے ہوئے گروپس ہیں. تو آپ کو جو ہے اپنے عقیدے کو بتانے کے لیے اس نام کی ضرورت پڑ رہی ہے اہل حدیث کی. بذات خود اہل حدیث اہل سنت والجماعت کا دوسرا ہی نام ہے. یہ ایک منہج کا نام ہے، یہ ایک فرقے کا نام نہیں ہے. اول تو یہ ہے. لیکن محمد علی مرزا صاحب جو ہے اس کو ایک فرقے کے میں شمار کرتے ہیں، اور یعنی کہ یہ درس دیتے ہیں کہ آپ اہل حدیث بھی نہ بلاؤ اپنے آپ کو، مسلمان آپ ہو اور مسلمانی کا ہو. ان کا نظریہ قرآن کے حساب سے، حدیث کے حساب سے اپنی جگہ صحیح ہے، لیکن موجودہ حالات کے حساب سے، جو ملکی حالات ہے اس حساب سے یہ ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ اگر کوئی اپنے آپ کو اگر اہل حدیث کہتا ہے تو وہ اپنے عقیدے کو بیان کرنے کے لیے اس لفظ کا استعمال کر رہا ہے، یا کوئی بریلوی کہتا ہے، دیوبندی کہتا ہے، تو یہ دراصل ایک اپنے عقیدے کی پہچان کے لیے استعمال کر رہا ہے وہ. تو اگر اس کے اندر جو لوگ حق پر ہیں، جیسے کہ اہل حدیث حق پر ہیں اللہ کے فضل سے، کیونکہ ان کا عقیدہ توحید کی سمجھ اور اس کے تقاضے پر وہ پورا اترتے ہیں، تو اس میں کوئی شک نہیں. تو اہل حدیث حق پر ہیں انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش اور جن ممالک میں بھی جہاں کیا نام ہے گروہ بندی ہے وہاں پر اہل حدیث موجود ہیں. تو اللہ کا فضل ہے، اور بھلے چھوٹی جماعت صحیح، لیکن اپنے اپنے طور پہ اپنا کام کر رہے ہیں، اللہ کے دین کو پھیلا رہے ہیں اور اللہ کی توحید کو پھیلا رہے ہیں. اور بلکہ توحید کے بارے میں زیادہ بات کرنے والے کو آلریڈی، یا شرک اور بدعات کو متعارف کرانے والے کو آلریڈی اہل حدیث کہا ہی جاتا ہے. تو یہ ایک پہچان بن چکی ہے. تو اگر مثال کے طور پہ میرا یہ کہنا ہے کہ اہل حدیث کوئی اپنے آپ کو کہتا ہے اور اگر اس کا عقیدہ صحیح ہے تو وہ مسلمان ہے. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ نہیں لینا چاہیے کہ یہ کوئی ایک الگ فرقہ ہو گیا ہے. ہاں البتہ یہ بات اور ہے کہ اگر جس طریقے سے کچھ علماء اعتراض کر رہے ہیں محمد علی مرزا کے اوپر، حق گو عالم ہے، میں تو ان کو حق گو عالم کہوں گا، کیونکہ انہوں نے کافی ایسی باتیں جو ہے جو ہمارے علم میں نہیں تھی، اپنی ویب سائٹ کے ذریعے، اپنی کلپس کے ذریعے، اہل سنت پاک.com جو ان کی ویب سائٹ ہے اس کے ذریعے کافی ایسے لیکچرز آپ کو وہاں پہ ملیں گے جو آپ کے علم میں نہیں تھی، باتیں عموماً علماء میں ڈسکس نہیں ہوتی تھیں، اور وہ سامنے لے کر آئے ہیں. ان کی واقعی محمد علی مرزا کی بہت بڑی یعنی کہ کاوش، اور کہنا چاہیے کہ بڑی یعنی کہ ان کی محنت ہے دین کے معاملے میں جو ہم تک وہ پہنچا رہے ہیں. اللہ ان کو جزائے خیر دے. اور ان کا یہ کہنا جو ہے کہ اپنے آپ کو مسلمان کہو، وہ ایک اپنی جگہ صحیح ہے، لیکن کیا نام ہے اگر کوئی اپنے آپ کو اہل حدیث کہہ رہا ہے، اس کا عقیدہ صحیح ہے، تو وہ بھی غلط نہیں ہے. اور بات وہی آ جاتی ہے کہ نام خود سے رکھ لینے سے کچھ نہیں ہوتا. یعنی کہ مثال کے طور پہ میں اپنے آپ کو، میرا عقیدہ صحیح ہے، اللہ کا فضل ہے، یہ اللہ کا دی ہوئی نعمت ہے. میرا عقیدہ توحید کے مجھے صحیح سمجھ ہے کہ عقیدہ توحید کیا ہوتا ہے، اس کے تقاضے کیا ہوتے ہیں، شرک کیا ہوتا ہے، اس کے جو علامات کیا ہوتی ہیں، بدعت کسے کہتے ہیں، اور اس کی ایک ہی اس کی کوئی قسمیں نہیں ہوتی ہے، بدعت ایک ہی ہوتی ہے، ہر بدعت گمراہی ہے. اگر یہ ساری چیزیں، اور تقلید، اندھی تقلید نہیں کرنا چاہیے کسی امام کی، اور کسی کی بھی آپ یعنی کہ کسی امام کی تقلید کر رہے ہو، یا کسی آپ میں کہتا ہوں مسلک سے جڑے ہوئے ہو، اور اگر کوئی حق گو آدمی آ کر آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہے، اور آپ اگر اس پہ سر خم کر دیتے ہو، تو آپ یعنی کہ ایک سچے مسلمان ہو اللہ کے فضل سے. اب بھلے اس کے بعد اگر آپ میں تو بلکہ یہ کہوں گا کہ اگر آپ بھلے اپنے آپ کو بریلوی کہتے ہوں، دیوبندی کہتے ہوں، اور اہل حدیث کہتے ہوں، اہل سنت کے تینوں گروہ، یا چلو اس میں اہل تشیع کو بھی شامل کر دیتا ہوں، کیونکہ کیا نام ہے کلمہ گو میں تو شمار ہے نا. دوسرے اختلافات الگ بات ہے اہل تشیع سے، لیکن کلمہ گو میں تو شمار ہے. یہ اور بات ہے کہ انہوں نے بہت ساری بدعات اس میں شامل کر دی ہیں کچھ دین میں، جس کی وجہ سے ان سے
ان کو کاٹ دیا جاتا ہے. لیکن یہ ہے کہ ہمیں چاہیے کہ اتحاد بین المسلمین کا ایک کردار ادا کریں. اتحاد بین المسلمین سے میری کسی پارٹی کی طرف اشارہ نہیں ہے، لیکن میں اس کو لفظی طور پر استعمال کر رہا ہوں کہ اتحاد قائم کرنے کی کوشش کرنا چاہیے مسلمانوں کے بیچ میں. اور ان کو اگر فرقہ بندی سے نکالنے کی اگر آپ کی چاہت ہے تو یہ لازمی ہے کہ آپ اس کو اچھے سے بیان کرو، دین کی تبلیغ اچھے سے کرو، اور یعنی کہ ایسا نہ لگے سامنے والے کو کہ آپ بھلے اگر آپ حق پر ہیں، مثال کے طور پہ ایک بات کہہ رہا ہوں میں، آپ حق پر ہیں، لیکن آپ اگر تبلیغ کا آپ کا یہ اسٹائل ہے کہ آپ کیا نام ہے کسی بھی مسلک والے کو یہ کافر ہے، یہ مشرک ہے، یہ مشرک ہے، یہ بدعتی ہے، اس طریقے سے اگر آپ کہہ کر تبلیغ کر رہے ہو تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ کی تبلیغ کا کوئی فائدہ نہیں. اگر مقصد اس کو اپنے سے قریب کرنا تھا، اپنی بات دین کی حق بات سمجھانا تھا، تو آپ اس مقصد میں کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے. اگر آپ مثال کے طور پہ کسی کو بلاتے ہیں کیا نام ہے یا کافر یا مشرک، تعال ادھر آ، اے کافر اے مشرک ادھر آ، تو اگر اس طریقے سے اگر آپ ڈیل کریں گے یا کوئی عالم بن کر بیٹھا ہوا ہے اور وہ اس قسم کی باتیں کرے گا تو لوگ اس سے متنفر ہوں گے اور اتحاد کبھی بھی مسلمانوں کے درمیان میں قائم نہیں ہو سکے گا، میں سمجھتا ہوں. تو جہاں تک محمد علی مرزا ایک حق گو عالم ہے، میں مانتا ہوں اور سمجھتا ہوں، اور جو ان کی علمی خدمات ہیں ان کی ویب سائٹ پر جا کر دیکھی جا سکتی ہیں، اور یہ جو ہیں عالم بالکل پروف کے ساتھ جو ہے بات کر رہے ہیں، اور جو آدمی پروف کے ساتھ بات کر رہا ہے اس کو کسی چیز کا ڈر نہیں ہوتا. مثال کے طور پہ کوئی حدیث کا صحیح حدیث کا حوالہ دے رہے ہیں وہ کسی بھی مسئلے میں اپنی بات کو سمجھانے کے لیے، تو اس کی انٹرنیشنل نمبرنگ بھی بتا رہے ہیں ساتھ میں، تو آپ جا کر کیا نام ہے ان کی ویب سائٹ پہ، بلکہ صحیح بخاری صحیح مسلم موجود ہے، وہاں سے بھی آپ جو ہے دیکھ سکتے ہیں، اس کی نمبرنگ سے مطابقت کر سکتے ہیں کہ وہ بات صحیح کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں. تو اس سے پتہ چل جائے گا آپ کو کہ یہ ان کی بات کتنی صحیح ہے. البتہ یہ جو طریقہ کار ہے کہ اگر کوئی اہل حدیث ہے اور وہ دوسرے کو یہ کہتا ہے کہ جب تک یہ آدمی سامنے والا اہل حدیث نہیں کہتا اپنے آپ کو تو یہ میرا مسلمان بھائی، میں اس کو نہیں مانوں گا، تو یہ طریقہ کار بالکل غلط ہے. یہ چیز گروہ بندی اور فرقہ پرستی کی طرف یعنی کہ ایک اپنے آپ ایک مثال سمجھی جائے گی. اگر کسی کا ایسا نظریہ ہے اہل حدیث کے بارے میں، اگر کوئی اہل حدیث اپنے آپ کو ایک فرقے کا حصہ سمجھتا ہے اور یہ سمجھتا ہے کہ جو کوئی کلمہ گو اپنے آپ کو بریلوی کہتا ہے وہ مسلمان بھائی نہیں ہے میرا، جو اپنے آپ کو دیوبندی کہتا ہے وہ میرا مسلمان بھائی نہیں ہے، صحیح ہے، جو اپنے آپ کو شیعہ کہتا ہے وہ جو ہے کیا نام ہے مسلمان ہی نہیں ہے. اس قسم کی سوچ تنفر پیدا کرتی ہے، مسلمانوں کو دور کرتی ہے. اور اگر آپ جوڑنے کا کام کرنا چاہ رہے ہیں، آپ اگر دین کے لیے حق گو ہیں اور صحیح معنوں میں، تو آپ جو ہے عقیدے کی سمجھ لوگوں میں پیدا کریں، نہ کہ یہ دعوت دیں کہ جی میرے مسلک کی طرف آؤ. اگر ایک آدمی مسلک کی طرف بلا رہا ہے تو بہت زیادہ چانس ہے کہ وہ ایک گروہ کے بندی ایک کیا نام ہے گروہ سازی کر رہا ہے. لیکن جس طریقے سے محمد علی مرزا، اللہ ان کو جزائے خیر دے، وہ آدمی نہ تو پیسے کے لیے دین پھیلا رہا ہے، نہ اس کی روزی روٹی پیسے سے جڑی ہے جس طرح وہ بیان کرتا ہے. تو اگر وہ حق بات کر رہا ہے اور اس کا ثبوت دے رہا ہے، پروف دے رہا ہے، تو کیا نام ہے انسان کو اس سے عار نہیں کرنا چاہیے. مسلمان وہی ہے کہ اس کو اس سے عار نہیں کرنا چاہیے. ایک آدمی آپ کو، بلکہ یہ کہ اللہ کی نعمتیں ہیں ایسے لوگ، محمد علی مرزا جیسے لوگ اور اہل حدیث علماء حق جو ہیں، ان میں جو کیا نام ہے کٹر گروہ پسندی کی طرف مائل نہیں ہے، جو گروہ سازی کی طرف مائل نہیں ہے، یہ اللہ کی نعمتیں ہیں. یہ علماء جو آج کے دور میں ہمیں
میسر ہیں اور ان کے ذریعے جو ہے ہم عام مسلمان علم سیکھ سکتے ہیں اور بہت کچھ جو ہے اپنے اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو ہے جانکاری حاصل کر سکتے ہیں. یہ ہمارے لیے ایک بہت بڑا یعنی کہ میں سمجھتا ہوں خزانہ ہے. یہ لوگوں کا جتنا یعنی کہ احترام کرنا چاہیے ان کو میں سمجھتا ہوں آپ جتنا ہو سکے ان کا احترام کریں. اہل حدیث علماء اللہ جزائے خیر دے ان کو. اور جو علماء ایسے ہیں جو اپنے آپ کو صرف مسلمان کہتے ہیں وہ اگر عقیدہ توحید پر پکے ہیں, شرک اور بدعت کا مفہوم کو صحیح سمجھتے ہیں, تقلید اندھی تقلید کے خلاف ہیں, وہ مسلمان عالم ہیں. اور فقہی مسائل کے اندر اختلاف تو کسی کو بھی ہو سکتا ہے کچھ چھوٹی موٹی باتوں میں, جیسے کہ محمد علی مرزا کو اہل حدیث کے 2-4 مسئلوں میں جو ہے کچھ اختلاف ہے, لیکن وہ کوئی ایسے مسائل نہیں ہے کہ جس کی وجہ سے انسان اسلام سے فارغ ہو جائے. یہ بات میں اپنے مسلمان بھائیوں کو پہنچانا چاہتا ہوں کہ جیسے جو لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ اہل حدیث یعنی کہ محمد علی مرزا کو سننے کے بعد اہل حدیث کو ہی فارغ کر رہے ہیں کہ اہل حدیث بھی کوئی یعنی کہ غلط گروہ یعنی کہ تھا یا ہے اور اس میں بھی شامل نہیں ہونا چاہیے, تو یہ سوچ بھی غلط ہے. اہل حدیث اللہ کا فضل ہے اور یعنی کہ اللہ کی نعمت کے طور پر ہے ہم مسلمانوں کے بیچ میں, اور تمام دنیا کے اندر اس کا وجود ہے اس مسلک کا, اور وہ خیر کے لیے, بھلائی کے لیے, توحید کے لیے, اللہ کی رضا کے لیے, رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کو, ان کی سنتوں کو زندہ رکھنے کے لیے, اور جو سنتیں ان کی جو ہے مرتی جا رہی ہیں اس میں جو ہے جان ڈالنے کے لیے شمار ہوتے ہیں. تو ان کی خدمات کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا کسی بھی طریقے سے. جیسے کہ عالم حق ہیں شیخ توصیف الرحمان, شیخ معراج ربانی, اور بہت سارے اہل حدیث علماء ہیں جیسے مرحوم کیا نام, انہوں نے متعارف کرایا, میں تو نہیں جانتا تھا, محمد علی مرزا بھائی نے متعارف کرایا, زبیر علی زئی متوفی جو ہمارے عالم دین وفات پا چکے ہیں, اللہ ان کو جنت میں جگہ عطا فرمائے. ان کے بھی میں نے جو ہے نا سوال جواب اور ان کے جو عقیدے کے بارے میں جانا انجینئر محمد علی مرزا عالم سے, تو میں نے اندازہ کیا کہ کیسے یعنی کہ لوگ یعنی کہ یہ تو ہمارا اثاثہ ہے, یہ تو ہمارے لیے خزانے کے طور پر ہے ایسے لوگ ہمارے درمیان میں رہنا. اور اسی طریقے سے میں یہ کہنا چاہوں گا اس اپنی ویڈیو کلپ کے توسط سے کہ اختلاف جو بھی اہل حدیث علماء انجینئر محمد علی مرزا عالم جو ہیں حق کو ان سے کر رہے ہیں, تو ان کو چاہیے کہ ان سے رجوع کریں اور فقہی مسائل یا جو کچھ جو ہے اوپری مسائل جس میں وہ اختلاف کر رہے ہیں 2-4 مسائل ہے, کوئی ایسے کوئی بہت بڑے مسائل نہیں ہے. وہ ایک طلاق کا مسئلہ ہے جس کے اوپر محمد علی مرزا اختلاف رائے رکھ رہے ہیں اہل حدیث سے, اس کو بیٹھ کر جو ہے سمجھا جا سکتا ہے تفرقے بازی کو چھوڑ کر. اور اگر کوئی اہل حدیث عالم حق بات کو اس کو دکھائی جا رہی ہے کسی بھی مسئلے میں, یا اس کی غلطی پوائنٹ آؤٹ کرائی جا رہی ہے اہل حدیث عالم کی, اور وہ محمد علی مرزا کے بتانے کی وجہ سے ایک حق کو مسلمان کے بتانے کی اشارہ کرنے کی باوجود وہ اس کو انکار کرتا ہے صرف اس لیے کہ جی ہماری ایک جماعت ہے اہل حدیث اور کیا نام ہے اس کے اپنے بزرگ ہیں, اکابرین ہیں, اور میں ان کے خلاف نہیں جا سکتا. اگر یہ سوچ رکھا ہوا ہے کوئی اہل حدیث عالم, تو پھر تو میں یہی کہوں گا کہ اس میں اور بریلوی علماء میں, دیوبندی علماء میں کوئی فرق نہیں رہے گا. کچھ ایسے علماء ہیں اہل حدیث میں ہوں گے جو وہی روش پر پھر چل نکلے ہیں. یہ جماعت تو ایک منہج کا نام ہے, یہ تو کوئی فرقہ کو پروموٹ کرنے کے لیے یہ جماعت نہیں بنائی گئی. یہ جماعت کا جو نام اہل حدیث جس کو لے کر چل رہے ہیں, یہ کوئی پروموٹ کرنے کے لیے نہیں ہے کوئی خاص فرقے کو. اگر کوئی فرض کریں
کوئی بریلوی کیا نام ہے سمجھتا ہے اپنے آپ کو، کوئی بریلوی مسجد میں جا کے نماز پڑھ رہا ہے یا دیوبندی مسجد میں نماز پڑھ رہا ہے ہمارا مسلمان بھائی، اور وہ جو ہے ان کی کتابوں اور ان کے عقائد سے نا واقف ہو، اور اسے یعنی کہ کچھ علم نہ ہو کہ ان کی کتابوں میں کیا ہے، لیکن وہ ایک نیوٹرل آدمی ہو، اگر وہ اپنی زندگی گزار رہا ہے، روزے رکھتا ہے، نماز پڑھ رہا ہے، اور جو صدقہ کر رہا ہے، خیرات کر رہا ہے، اور حج ادا کر رہا ہے، عمرہ کر رہا ہے، ایک کیا نام ہے بیسک اپنے سارے جو اسلام کے جو ارکان ہیں وہ پورے کر رہا ہے، اور وہ اس چکروں میں نہیں پڑ رہا اگر فرقے بازی کی، اور اس کو صحیح معنوں میں، اور اس نے وہ زندگی میں اس نے شرک کیا بھی نہیں ہے، وہ شرک کر بھی نہیں رہا ہے، کوئی بدعت کر بھی نہیں رہا ہے، مگر وہ بریلوی مسجد میں جا رہا ہے، یا ان کو اوپری طور پر جب لیکچرز مسجدوں کے اندر انسان سنتا ہے تو اس کو جو ہے علماء سے جو یعنی کہ وہ یعنی کہ ان کے لیے کوئی غلط رائے قائم نہیں رکھتا، زیادہ گہرائی میں نہیں جانے والے لوگ بھی ہوتے ہیں، عام لوگوں کی اکثریت ہے، تو وہ لوگ ان لوگوں میں سے اگر کوئی کیا نام ہے اپنا بریلوی بھائی ہے، دیوبندی بھائی ہے، جس کو یہ نہیں پتا کہ ان کی کتابوں کے اندر بریلویت کی اور دیوبندیت کی کیا گند بھری ہوئی ہے ان کے بزرگوں کی، اور وہ ایک اپنے آپ کو اگر ایسی صورت میں کوئی بریلوی سمجھ کے عام نیوٹرل ہے، اور وہ یا کوئی دیوبندی سمجھ کے اس مسجد میں جا رہا ہے نماز پڑھنے کے لیے اللہ کے رضا کے لیے، تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم اس کو جو ہے کیا نام ہے پوری طریقے سے فارغ کر دیں اور اس کو اپنا مسلمان بھائی نہ سمجھے، نہیں، یہ غلط سوچ ہے، اور ایسا بھی نہیں ہے کہ اس حدیث کے مفہوم کو غلط طریقے سے لیا جاتا ہے، کہ جیسے کہ کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ میری قوم کے 73 فرقے ہوں گے اور اس میں سے ایک فرقہ جنتی ہوگا، تو اگر کوئی یہ کہنا چاہ رہا ہے کہ اہل حدیث عالم کہتا ہے کہ اہل حدیث کا فرقہ ہوگا وہ، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اہل حدیث کا فرقہ ہوگا وہ جو کہ جنت میں جائے گا، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن اہل حدیث سے مراد یہاں پر وہ نام، وہ ٹائٹل، کہ آپ کے انتخاب کیے ہوئے ٹائٹل کے حساب سے جو اہل حدیث ہے اس سے مراد وہ نہیں ہے، جو اب ایک جماعت کی شکل اختیار کر چکی ہے دنیا میں اہل حدیث کے نام سے، اس سے مراد وہ جماعت نہیں ہے۔ مثال کے طور پر اہل حدیث، جس طرح میں نے کہا کہ اہل حدیث ہر وہ شخص ہے کہ جس کا عقیدہ محمدی ہو صلی اللہ علیہ وسلم، جس کو عقیدہ توحید کی سمجھ ہو، اس کے تقاضوں کی سمجھ ہو، جو اپنی زندگی میں شرک نہ کرتا ہو، شرک کے کیا نام ہے اس کے علامات کو جانتا ہو، اس کو مانتا ہو، شرک کی صحیح تعریف کو سمجھتا ہو، جو بدعتوں کو جو ہے ہر بدعت کو بدعت سمجھتا ہو اور بدعت کرنے کا انکاری ہو، اور جو کسی بھی امام کی اندھی تقلید کرنے کا حامی نہ ہو، ہر وہ آدمی اہل حدیث کے اس گروپ میں شامل ہے کہ جو جنتی ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اہل حدیث، یہ بات صحیح ہے کہ اہل حدیث جماعت ہی ہوگی انشاءاللہ، وہ کیا نام ہے جو ناجی ہوگی اور جو فتح یاب ہوگی انشاءاللہ، اور وہ جو جماعت ہوگی صحابہ کی جماعت بھی اہل حدیث ہے، صحابہ کی جماعت، تابعین کی جماعت، تبع تابعین کی جماعت، پہلے 300 سال کے جو بزرگ محدثین جن کی خدمات ہیں ان کی جماعت، یہ سب اہل حدیث اور اسی منہج پہ چلنے والے، جو آنے والے قیامت تک لوگ آئیں گے جو اس سوچ کے اور فکر کے ساتھ، وہ سارے مسلمان ہیں اور وہ سب اہل حدیث ہیں۔ دیکھا جائے تو آپ کے کسی بھی مسلمان کے اپنے سوچ لینے سے وہ جو ہے کوئی بریلوی نہیں ہوتا۔ ایک کوئی انسان اپنے آپ کو بریلوی سمجھ رہا ہے، لیکن اگر اس کے عقائد میں کوئی شرک نہیں ہے، بدعت نہیں ہے، اور کیا نام ہے وہ اندھی تقلید نہیں کر رہا ہے، اور توحید کے اوپر پکی طریقے سے وہ گامزن ہے، تو وہ ہے اہل حدیث، اس کا شمار اہل حدیث میں ہی ہوگا انشاءاللہ، اللہ اس کا شمار اہل حدیث میں ہی کرے گا، بھلے وہ اپنے آپ کو زندگی بھر بریلوی سمجھتا تھا، بھلے وہ اپنے آپ کو دیوبندی سمجھتا تھا یا کسی گروہ کا حصہ سمجھتا تھا،
اللہ جو چنے گا وہ اہل حدیث گروہ اللہ بنائے گا. وہ بریلوی میں سے بھی چنے گا لوگوں کو جنت میں ڈالنے, دیوبندی میں سے بھی چنے گا, شیعہ کے اندر سے بھی چنے گا. یہاں پہ میں شیعہ کا لفظ اس لیے استعمال کروں گا کہ وہ بھی کلمہ گو ہیں. ان کے اندر بھی جو ہے کیا نام ہے, جس کی پکی طریقے سے گستاخی صحابہ کے خلاف ظاہر نہ ہو, ایسے لوگ موجود ہو سکتے ہیں ان کے اندر بھی کہ صحابہ کے جو گستاخ نہ ہو, جو اللہ رسول سے صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والے ہو, اور ایسے لوگ بھی ہو سکتے ہیں. آپ کو کیا خبر کس کے دل میں کیا چل رہا ہے؟ آپ کیسے جو ہے کسی کے دل پہ یعنی کہ اختیار رکھ سکتے ہو کہ آپ کسی کا دل چیر کر دیکھ سکتے ہو کہ جو ہے اس کے دل میں یہ ہے؟ آپ صرف اس ٹائٹل پہ چل رہے ہو نا, آپ اس ٹائٹل پہ چل رہے ہو. اگر کوئی کہتا ہے میں بریلوی ہوں تو آپ اس کو جو ہے فوراً ڈکلیئر کر رہے ہو کہ بریلوی کہہ دیا اس نے, ختم, یہ مشرک ہے. یہ سوچنے کا انداز مسلمان کا نہیں ہوتا میرے مسلمان بھائیوں. یہ سوچنے کا انداز ایک مسلمان کا نہیں ہونا چاہیے. ایک خیر خواہی کی امید رکھو, اور جس کے عقائد میں اگر شرک نظر آ جائے تو اس کو زبان سے سمجھانے کی کوشش کرو, اور اس کو اپنے حق دعوت اس کے سامنے پیش کرو, لیکن نیوٹرل ہو کر. مقصد یہ نہیں ہونا چاہیے دعوت کا کہ آپ کسی خاص فرقے کی طرف جو ہے نا کسی کو بلاؤ. ٹھیک ہے, اہل حدیث کا آپ نام یوز کرو, لیکن آپ اس کو یہ بتاؤ کہ اہل حدیث ایک فرقہ نہیں ہے. اگر آپ کچھ مسائل میں اختلاف رائے رکھتے ہیں, کیا نام ہے, اہل حدیث کے فقہی مسائل میں اختلاف رائے رکھتے ہیں, اور اگر آپ کے پاس ثبوت ہے تو آپ دکھا سکتے ہیں اہل حدیث علماء کو, تاکہ کیا نام ہے مسئلہ کلیئر ہو. جیسے کہ محمد علی مرزا نے کچھ باتیں پوائنٹ آؤٹ کی ہیں اہل حدیث کی, اور وہ فقہی مسائل ہے, کوئی عقیدے کے مسائل نہیں ہیں. کوئی یہ نہ سمجھے کہ محمد علی مرزا نے پورا فارغ کر دیا اہل حدیث جماعت کو. اور کئی لوگ ایسے پیدا ہو رہے ہیں, اور یہ جہالت کی سوچ ہوتی ہے لوگوں کے اندر کہ اگر کوئی اہل حدیث اپنے آپ کو پہلے سمجھتا تھا اور وہ ڈائریکٹ جناب محمد علی مرزا کے بات پہ عمل کرتے ہوئے محمد علی مرزا کی تقلید شروع کر دے یا اس کا مرید بن جائے اور یہ کہے کہ اہل حدیث سارے خراب ہوئے, یعنی محمد علی مرزا کو سننے کے بعد وہ کہے کہ سارے اہل حدیث خراب ہیں, یہ بھی طریقہ کار صحیح نہیں ہے. انسان کو حق بات جو ہے اس کو تسلیم کرنا چاہیے, اور جو حق پر ہے وہ اہل حدیث ہے. میرا تو یہ ماننا ہے, جو حق پر ہے وہ اہل حدیث ہے. بھلے وہ اپنے آپ کو بریلوی سمجھتا ہو, بھلے وہ اپنے آپ کو دیوبندی شیعہ سمجھتا ہو, جو عقیدے میں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارکان جو انہوں نے بتائے ہیں, ایمان کے جو ارکان ہیں, ان پہ پکا ہے, وہ اہل حدیث ہے. چاہے وہ اپنے آپ کو اہل حدیث مانے نہیں مانے, اپنے آپ کو اہل حدیث پکارے یا نہ پکارے. اب میں آپ لوگوں سے ایک بات سامنے رکھتا ہوں. اب انجینئر محمد علی مرزا جو حق گو عالم ہے میری نظر میں, یہ جو ہے اپنے آپ کو یہی تشہیر کر رہے ہیں لوگوں میں نا کہ میں ایک مسلمان ہوں, میں اور کچھ نہیں ہوں, میں کسی پارٹی سے تعلق نہیں رکھتا, میں مسلمان ہوں. بہت اچھی بات ہے, وہ یہ الفاظ ادا کر رہے ہیں اپنی زبان سے, بہت اچھی بات ہے, مجھے بہت اچھی لگی یہ بات. لیکن آپ جب ان کو فرض کریں جس معاشرے میں ہم رہتے ہیں, انڈیا پاکستان بنگلہ دیش میں, اس معاشرے میں اگر کوئی ان کو پوچھتا ہے جا کر کہ جی کیا نام ہے مولانا صاحب ذرا مجھے یہ بتا دیں نماز کا جو ہے نا صحیح طریقہ کیا ہے, نماز کس طریقے سے پڑھی جاتی ہے, تو وہ جو محمد علی مرزا طریقہ بتائیں گے نماز کا صحیح مسلم اور صحیح بخاری سے, تو آپ کیا سمجھ رہے ہیں کہ وہ جو ہے کیا نام ہے لوگ کیا نام ہے جب یہ طریقہ کار بتائیں گے رفع یدین کا, اور رکوع میں جانے سے پہلے رفع یدین کا, اٹھنے کے بعد کیا نام ہے رفع یدین کا, اور کیا نام ہے جلسہ استراحت کا, اور یہ تو اگر محمد علی مرزا سے سوال کیا جائے گا کہ نماز کا طریقہ کیا ہے, تو ظاہر سی بات ہے وہ رفع یدین کے حوالے سے صحیح مسلم صحیح بخاری کے بنیاد پر جو طریقہ کار بتائیں گے جلسہ استراحت اور رفع یدین کے طریقے سے جب وہ نماز بتائیں گے, تو ڈیفینیٹلی
کوئی بھی ایسے معاشرے میں ہم رہتے ہیں وہ ان کو اہل حدیث ہی کہے گا. اب دیکھیں، اب یہاں پہ یعنی یہ بات سوچیں کہ وہ محمد علی مرزا جو ہیں وہ اپنے آپ کو مسلمان کہلوانا چاہ رہے ہیں اور مسلمان کہہ رہے ہیں، اہل حدیث سے بالکل بائیکاٹ کر رہے ہیں، وہ اہل حدیث نہیں کہہ رہے. لیکن آپ خود مجھے بتاؤ کہ اگر وہ ان سے جو ہے مسئلہ نماز کا طریقہ کار پوچھا جائے گا تو جس طرح وہ نماز کا طریقہ کار حق والا بتا رہے ہیں جو کہ حق ہے، تو آلریڈی جو ہے لوگ کہیں گے کہ یہ تو بندہ اہل حدیث ہے، یہ اپنے آپ کو ماننا نہیں چاہ رہا لیکن یہ اہل حدیث ہے. اب یہ کیا محمد علی مرزا بھائی کیا کر لیں گے؟ یہ کتنا سمجھائیں گے لوگوں کو کہ جی نہیں میں مسلمان ہوں، میں اہل حدیث نہیں ہوں. میں یہی کہنا چاہ رہا تھا کہ دیکھو جو حق کا راستہ ہے وہ اہل حدیث کا راستہ ہے، لیکن اہل حدیث کے جو کچھ علماء ہیں اگر وہ ایک فرقہ پرستی کے طور پر اپنے بزرگوں کو لے کر بحث کریں گے تو ان میں اور بریلوی علماء اور دیوبندی علماء میں کوئی فرق نہیں رہے گا. وہی بات آ جائے گی کہ بھائی آپ اپنے بزرگ کے دفاع میں صحیح حدیث کو یا صحیح بات کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نہیں جو ہے ٹھکرا سکتے، آپ کو ماننا ہی پڑے گا. جہاں تک ایک دوسرا یہ ہے کہ جو الزام ہے کیا نام ہے اہل حدیث کی طرف سے محمد علی مرزا کے اوپر، وہ یہ ہے کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے بیٹے یزید کے بارے میں انہوں نے صحیح مسلم صحیح بخاری سے کچھ ایسی مطلب احادیث ظاہر کر دی ہیں جن کو شاید جو ہے نا اہل سنت والجماعت کے تینوں گروہ اس کا اتنا ذکر نہیں کرتے تھے. اہل سنت والجماعت میں آنے والے تینوں گروہ بریلوی، دیوبندی اور اہل حدیث، یہ اس معاملے میں متفق تھے کہ اب تک کسی نے بھی ہمیں یہ نہیں بتایا کہ حضرت معاویہ کے اختلافات جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے تھے اور یزید کے معاملے میں اور حضرت امام حسین علیہ السلام کے معاملے میں، یہ جو بات کی باتیں عموماً جو ہے یعنی کہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ چھپائی جاتی تھیں اہل سنت والجماعت علماء کی طرف سے. یہ جو ہے کیا نام ہے دعویٰ ہے محمد علی مرزا کا کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ باتیں جو ہے چھپانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، یہ احادیث میں محدثین نے لکھی ہیں اور صحیح احادیث سے ثابت ہیں، اشارے ملتے ہیں کہ غلطیوں کے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کچھ غلطیاں جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف تھی، اور اسی طرح یزید کے حوالے سے یزید کا جو کردار تھا وہ انہوں نے عیاں کیا ہے مسلمان امت کے سامنے اور کھل کر عیاں کیا ہے. ان کے لیکچرز دیکھے جا سکتے ہیں اہل سنت پاک.com پر جو پڑے ہوئے ہیں. تو وہ بات بھی ایک بڑی فتنہ کے طور پر ابھر رہی ہے. اب یہ جہاں تک یہ معاملے میں اس بات کو لے کر اہل حدیث علماء جو کچھ اٹھے ہیں خلاف محمد علی مرزا کے، تو وہ بات دیکھو جہاں تک وہ اس بات کا تعلق ہے، میں سمجھتا ہوں ایک عام مسلمان کی حیثیت سے کہ یہ بات صحیح ہے اہل حدیث علماء کی کہ اگر آپ کسی بھی صحابی کے کردار کو کیا نام ہے آپ کھل کر اس طریقے سے جس طرح بیان کریں گے جس طرح کہ انہوں نے کر دیا ہے محمد علی مرزا نے، تو اس سے جو ہے عوام میں اکثر جاہلیت ہے موجود، یعنی کہ اکثر عوام جاہل ہے، ان کی اتنی سمجھ نہیں ہے، ان کی اتنی صلاحیت نہیں ہے کہ ٹھیک ہے آپ حق بات تو آپ نے کر دی حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں یا یزید کے بارے میں، ٹھیک ہے صحابی کے بارے میں آپ نے حق بات بتا دی، واضح کر دی، لیکن مسئلہ یہ ہے یہاں پر کہ عوام میں کتنی برداشت ہے اس بات کو برداشت کرنے کی. تو اہل حدیث علماء کا یہ کہنا ہے کہ آپ عوام مستحمل نہیں ہو سکتی کہ وہ اس طرح کی بات سننے کے بعد یعنی کہ اپنے دل میں یعنی کہ ایک برائی نہ لائے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق یا یزید کے معاملے میں بھی وہ بہت کٹر طریقے سے جو ہے مخالفت کا اظہار کرے گی
اور یہ ہے کہ جو ہے نا لوگ پھر ہو سکتا ہے کہ جو ہے غلط طرف یا غلط مسلک کی طرف مائل ہوں یہ بات سن کر. اور ظاہر سی بات ہے کہ جس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ میرے صحابہ کو برا نہ کہو، اور بہت ممانت آئی ہے، اس وجہ سے اہل حدیث علماء احتیاط کرتے ہیں اس معاملے میں، اور وہ یہ نہیں چاہتے تھے کہ یہ مسئلے کو ڈسکس کیا جائے پبلک میں. تو میں سمجھتا ہوں کہ اہل حدیث علماء اپنی اس رائے کے ساتھ وہ بھی اپنی جگہ بالکل صحیح ہیں، کیونکہ میں محسوس کر رہا ہوں، آپ شاید آپ بھی جو لوگ ان دونوں لوگوں کو سننے والے ہیں، اہل حدیث علماء کو بھی اور محمد علی مرزا کو بھی، آپ دیکھیں جہاں حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیکچرز ہیں، اس میں جو کمنٹس آ رہے ہیں پبلک کے، تو میں نے محسوس کیا ہے کہ لوگوں میں ایک نفرت کے کمنٹس آ رہے ہیں، جو کہ یعنی کہ ایک اہل سنت والجماعت میں سے کوئی آدمی ہے یا اہل حدیث ہے یا کیا نام ہے اہل سنت والجماعت، اسی میں سے ان کا حصہ ہے. یعنی کہ سمجھو اہل حدیث لوگ جب یہ بیانات سن رہے ہیں تو وہ ان کے اندر ایک تنفر پیدا ہو رہا ہے کہیں نہ کہیں کہ بھائی حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو اس باتات مل رہے ہیں تو وہ تو اتنا یعنی کہ ان کا نیت ایسی تھی، اور وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اتنے خلاف تھے، ان کے لیے اتنے مسائل پیدا کیے انہوں نے. تو ایک قدرتی بات ہے کہ ایک دل میں کینہ پیدا ہوگا. انسان ہے کیونکہ وہ فرشتہ نہیں ہو سکتا، اور کہیں نہ کہیں ایک دل میں وہ چیز پیدا ہوگی. اب یہ ساری باتیں بیان کرنے کے بعد اگر جس طرح محمد علی مرزا بیان کر رہے ہیں کہ لیکن ہم حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ان کو صحابی رسول ہی مانتے ہیں، اور ان کے لیے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہی لفظ استعمال کریں گے، اور ان کے لیے دل میں برائی نہیں رکھیں گے، ان کا معاملہ اللہ کے ساتھ ہے، یہ اس طرح کہہ رہے ہیں محمد علی مرزا. لیکن بات صحیح ہے کہ انہوں نے حق بات بیان کر دی صحیح احادیث کی روشنی میں، غلطیاں بیان کر دی. لیکن اب یہ کتنے لوگ اس چیز کو برداشت کر سکیں گے اور اپنا دل یہ سننے کے بعد بھی صاف رکھیں گے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے؟ کیونکہ بہت سخت الفاظ ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس معاملے میں کہ میرے صحابہ کو بھی تکلیف نہ دو، یعنی کہ میرے صحابہ کو بھی گالی نہ دو یا ان کو لعن طعن نہ کرو. تو یعنی کہ ہمیں اس بات کا بھی خیال رکھنا ہے. تو یہ بات بڑا یعنی کہ ایک بہت شور و غل ہو گیا ہے نیٹ کی دنیا میں کہ جب سے محمد علی مرزا نے انہوں نے جو ہے ثابت کیا ہے چند احادیث صحیحہ کے ذریعے کہ جو اشارے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غلطیوں کی طرف جا رہے ہیں، اور اس کی وجہ سے جو ہے یہ زیادہ اب اہل حدیث علماء بھی اٹھ رہے ہیں خلاف محمد علی مرزا کے. حالانکہ محمد علی مرزا نے یہ بات حق بیان کر دی، اور اہل سنت والجماعت کے جو علماء ہیں وہ اس بات کو یہ ڈر سے چھپاتے تھے کہ یا اس کا تذکرہ نہیں کرنا چاہتے تھے عوام الناس میں کہ ہر آدمی کی قوت برداشت نہیں ہوتی کہ یہ باتیں سننے کے بعد بھی اپنا دل بالکل صاف رکھے اور یعنی کہ وہ کرے. تو اس وجہ سے وہ احتیاط کرتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں اہل حدیث علماء اپنی جگہ صحیح ہیں اس معاملے میں کہ یہ باتیں حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو غلطیاں ہیں اس کو ابھارنا نہیں چاہیے، اس پہ تذکرہ نہیں کرنا چاہیے، اس کو ڈسکس نہیں کرنا چاہیے. یہ بات تو میں مانتا ہوں اپنے دلی طور پہ. لیکن اگر کیا نام ہے ایک بار انہوں نے یہ بات ڈسکس کر دی ہے، حق بات بیان کر دی ہے، ایک عالم ہونے کی حیثیت سے محمد علی مرزا نے پبلک کے سامنے بات لا دی ہے، اب پبلک کو چاہیے کہ اس پہ خاموشی اختیار کرے، اپنا دل صاف کرے. یہ سننے کے باوجود بھی جو باتیں محمد علی مرزا کے طرف سے جن احادیث کے ذریعے سے ہمارے سامنے آئی ہیں، یہ سب سننے کے باوجود بھی یہ کہے کہ ان کا معاملہ یعنی اللہ کے سپرد، چاہے وہ یزید کا معاملہ ہو، چاہے وہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا معاملہ ہو، اور ان کے اختلافات ہو صحابہ کے آپس میں. اختلافات صحابہ کے درمیان ہم مسلمانوں کو نہیں پڑھنا چاہیے، اور نہ ہی اس پہ اپنی ایک رائے قائم کرنا چاہیے کھل کر.
کہ کیونکہ اس میں بے ادبی کا اور گستاخی کا ایک شائبہ ہے، تو اس شائبے سے بچنے کے لیے ہم مسلمانوں کو چاہیے کہ ان معاملات سے دور رہیں۔ ٹھیک ہے، محمد علی مرزا نے ہمیں بتا دیا، چلو ٹھیک ہے، ایک حد تک یعنی کہ علمی دنیا میں یعنی کہ جو علم سیکھنا چاہتے ہیں ان کے لیے ایک بڑی بات ہے، ایک اچھی بات ہے کہ ان کو ایک علم میں ان کے اضافہ ہو گیا اور حقیقت پتہ چل گئی کہ کیا تھی۔ ٹھیک ہے، اس بات کو مگر اب یہاں پر ٹھنڈا ہو جانا چاہیے دونوں یعنی کہ اہل حدیث علماء کی طرف سے بھی، کہ اہل حدیث علماء کو بھی نہیں چاہیے میں سمجھتا ہوں کہ وہ لان تان کریں اور کذاب کہیں اور کیا کہتے ہیں رافضی کہیں محمد علی مرزا کے بارے میں۔ محمد علی مرزا کا جو کردار ہے آج کل نئے دور کے حساب سے نیٹ کی دنیا میں انشاءاللہ مجھے یہ ابھرتا ہوا دکھائی دے رہا ہے، کیا نام ہے، ان کی حق گوئی، ان کی حق باتیں انشاءاللہ پردہ سماعت تک اب ٹکرانے کا وقت آ چکا ہے، کیونکہ نیٹ کے دنیا میں میں دیکھ رہا ہوں کہ ان کے فالورز کافی بڑھتے جا رہے ہیں، اور کیا نام ہے ان کی ویب سائٹ میں یہ ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک ایسا حق گو عالم متعارف ہو چکے ہیں کہ جن کے ذریعے سے یعنی کہ بہت سارے موضوعات آپ کو ان کی ویب سائٹ پہ مل جائیں گے، یعنی اسلام کے کافی موضوعات، یعنی ہر موضوع تقریباً میں سمجھتا ہوں وہ ریکارڈ کرا رہے ہیں۔ اس کے علاوہ درس قرآن بھی اس لحاظ سے تفسیر کے طور پر بھی مطلب چلا رہے ہیں، آیتوں کا حوالہ دے کے، اور یعنی کہ بڑی یعنی کہ ان کی زبردست خدمات چل رہی ہیں نیٹ کے اوپر، کیونکہ جہاں تک مطلب میں سمجھتا ہوں اہل حدیث کا جو ہے جو علماء کا جو کام ہے کردار ہے وہ اپنی جگہ بہت اہمیت رکھتا ہے۔ شیخ توصیف الرحمان، شیخ معراج ربانی، انہوں نے بھی متعارف کرایا کہ جو گند دیوبندی اور بریلوی بزرگوں کی کتابوں میں تھی اس گند کو انہوں نے واضح کرایا اور اس پر کام کیا، یعنی شرک اور بدعت پر اگر کام صحیح معنوں میں اگر کہنا چاہیے جو کیا ہے وہ شیخ توصیف الرحمان اور شیخ معراج ربانی کو کریڈٹ جاتا ہے اہل حدیث کو متعارف کرانے کے لیے، اور میں ان کی بڑی عزت کرتا ہوں، اور ان سے کافی کچھ یعنی ایسے حقائق پتہ چلے کہ جو بریلوی اور دیوبندی علماء کی کتابوں کے اندر لکھے ہوئے اور وہ مانتے ہیں، یعنی کہ ایک میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں، فرض کرو کوئی اہل حدیث کے نام سے کوئی بزرگ وفات پا گیا، لیکن اگر کوئی اہل حدیث بزرگ کی کوئی غلطی اس کی کتاب میں لکھی ہوئی ہے تو جو اس کو غلطی مان جائے تو وہ اہل حدیث ہے، اور جو اہل حدیث بن کر اس غلطی کا دفاع کرے تو وہ اہل حدیث نہیں ہے، بھلے وہ اہل حدیث کہتا ہو اپنے آپ کو۔ تو یہاں یہ فرق جاننا ضروری ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ کیا نام ہے اس قسم سے میں التجا کروں گا اہل حدیث علماء سے کہ وہ بدگوئی نہ رکھیں محمد علی مرزا بھائی کے لیے، اور ان کو اپنا کام کرنے دیں، اور محمد علی مرزا بھائی سے بھی یہ درخواست کروں گا میں اپنے اس کلپ کے توسط سے کہ وہ بھی جو ہے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے موضوع کو زیادہ نہ اچھالیں، اور جہاں تک ہو چکا جتنا ہو چکا وہ بس ہے، کافی ہے، کیونکہ اس سے جو ہے تنفر پیدا ہوگا اور یہ رجحان پیدا ہوگا کہ ایک نیا فرقہ جو ہے بنا لیا ہے محمد علی مرزا نے۔ تو میں ان سے بھی ریکویسٹ کروں گا محمد علی مرزا بھائی سے کہ وہ حضرت معاویہ کے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کیس کو اور یزید کے کیس کو اور اس کو زیادہ نہ اچھالیں، اب بس یعنی کہ اس کو یہیں روک دیں۔ اور جہاں تک اہل حدیث کے خلاف یعنی لوگوں کو یعنی کہ اہل حدیث کے حوالے سے اگر کوئی بات ہو رہی ہو تو وہی والی بات ہے کہ جو فقہی اگر کچھ دو چار مسائل ہیں ان کو جو ہے بیٹھ کر آپس میں حل کر لینا چاہیے اہل حدیث علماء کو محمد علی مرزا کے ساتھ اور محمد علی مرزا بھائی کو اہل حدیث علماء کے ساتھ، تاکہ یہ کنفیوژن دور ہو، کیونکہ لوگ جو حق کی طرف آ رہے تھے اور آ چکے تھے اور اہل حدیث میں یعنی ایک بڑی جماعت کی شکل میں یعنی ایک صحیح عقیدے کے طور پر اس کی شہرت ہو رہی تھی،
تو ایسا نہ ہو کہ محمد علی مرزا کے آنے کی وجہ سے نیٹ کی دنیا میں لوگ متنفر ہونا شروع ہوں اہل حدیث سے، جبکہ حقیقت اس کے برعکس ہے. یعنی اہل حدیث اپنے آپ میں یعنی کہ مکمل کیا نام ہے مسلک ہے، ایک منہج کا نام ہے. تو اس چیز کو یہ نہ ہو کہ لوگ ان کے بیانات کی وجہ سے محمد علی مرزا کے اہل حدیث کو غلط سمجھنے لگیں، تو وہ بھی اپنی جہالت کا ثبوت دیں گے ایسے لوگ. کیونکہ کیا نام ہے ان میں کوئی بڑا اختلاف نہیں ہے محمد علی مرزا میں اور اہل حدیث کے اندر. میں سمجھتا ہوں کہ جس کو یعنی کہ یہ کہا جائے کہ جی محمد علی مرزا اب حق پر ہے اور ہم سمجھتے ہیں کہ اہل حدیث جماعت ساری حق پر نہیں ہے، تو یہ جو ہے اس قسم کے سوچ جاہلانہ سوچ ہوگی. اگر کوئی مسلمان بھائی اس قسم سے سوچ رہا ہے، اس کو اپنی سوچ کو بدلنا ہوگا، کیونکہ اہل حدیث ایک منہج کا نام ہے. اس کے اندر کوئی بریلوی مسجد میں نماز پڑھنے جانے والا مسلمان بھی ہو سکتا ہے اہل حدیث کے اندر، کوئی دیوبندی مسجد میں جانے والا نماز پڑھنے والا مسلمان بھی ہو سکتا ہے اہل حدیث کے اندر. آپ یہ امید رکھو اللہ تعالیٰ سے، آپ یہ دعا کرو اللہ تعالیٰ سے، اور اپنے کسی بھی مسلمان بھائی کو مشرک کافر کہنا اس کے عقائد کی وجہ سے یہ بہت ظلم ہے. یہ بات مسلمانوں کو جوڑنے کی نہیں لگ رہی، یہ مسلمانوں کو تفرقے بازی اور توڑنے کی بات ہے. یعنی کہ اس چیز سے بچنا چاہیے. تو میں اپنی اس ریکارڈنگ کے ذریعے یعنی کہ یہ کلیئر کرنا چاہتا تھا کہ نہ محمد علی مرزا بھائی غلط ہیں، نہ ہی اہل حدیث علماء غلط ہیں، سوائے اہل حدیث علماء کو اب ان لوگوں کے جو یعنی کہ لان تان کر رہے ہیں محمد علی مرزا پہ، بجائے لان تان کرنے کے ان کو چاہیے کہ وہ حق بات کو واضح کریں، یعنی اور اچھے الفاظ استعمال کرتے ہوئے کسی کے بارے میں بات کریں. ورنہ ان میں اور بریلوی علماء میں دیوبندی علماء میں کوئی فرق نہیں رہے گا. اہل حدیث عالم کا یہ طریقہ کار نہیں ہوتا کہ وہ کسی پہ لان تان کرے، کسی کو کذاب کہے، کسی کو رافضی کہے. رافضی کس طریقے سے کہا جا رہا ہے محمد علی مرزا کو میرے سمجھ میں نہیں آ رہا. ایک آدمی کہہ رہا ہے کہ کیا نام ہے یا علی مدد کہنا شرک ہے، اس کے بعد آپ اس کو رافضی کہہ رہے ہو. یہ کس قسم کے علماء ہیں یعنی کہ فرقہ پرستی میں اور فرقے کی پوجا کرنے میں لگے ہوئے ہیں. اگر کوئی عالم اس طریقے سے ہے، اب اہل حدیث کا وہ اہل حدیث کو نقصان پہنچا رہا ہے. میرے حساب سے اہل حدیث جماعت کو نقصان پہنچا رہا ہے ایسا عالم اگر اٹھ کر کہتا ہے کہ یہ کذاب ہے، جھوٹا ہے. ایک بندے نے جو ہے انٹرنیشنل نمبرنگ پر جو ہے احادیث بتا دی ہیں، وہ کہہ رہا ہے کہ عوام کو جا کر آپ پڑھ لو. اور یعنی عالم ہو کر یعنی نیٹ کی دنیا میں اور آج کی اتنی ایڈوانس دنیا کے اندر ہم بیٹھے ہوئے ہیں کہ نیٹ سے ہر کوئی بات چھپ نہیں پا رہی، ٹیلی فون کالز کے ذریعے چھپ نہیں پا رہی، خفیہ کیمروں کے ذریعے چھپ نہیں پا رہی. اور ایسے حالات میں یعنی کہ کوئی عالم بن کر اہل حدیث کو یعنی بلا وجہ تسلیاں، جھوٹی تسلیاں دے کہ جی وہ جو ہے نا کذاب ہے، جھوٹا ہے. آپ جھوٹا کیسے کہہ رہے ہو محمد علی مرزا کو بھائی؟ اگر کوئی عالم اہل حدیث کا کہتا ہے اپنے آپ کو اور وہ کہتا ہے کہ محمد علی مرزا جھوٹا ہے، اب جھوٹا ثابت کرو. آپ صحیح احادیث سے ایک بندہ بات کر رہا ہے، آپ اس کو جھوٹا کہہ رہے ہو، اس کا مطلب وہ جھوٹا نہیں ہے. جب ایک عام آدمی جا کر اس نمبرنگ پہ وہ حدیث پڑھ رہا ہے تو اس کو پتا چل رہا ہے وہ جھوٹا نہیں ہے. آپ کیا لوگوں کو بیوقوف بنا رہے ہو؟ اس طرح کی حرکتوں سے جو ہے آپس میں اتحاد قائم نہیں ہوگا، بلکہ نفرتیں پھیلیں گی. اور ان نفرتوں کی وجہ سے ممکن ہے کہ آنے والے کل میں محمد علی مرزا کا بھی ایک گروہ بن جائے، ایک فرقہ بن جائے. لہذا اہل حدیث علماء کو چاہیے اپنے ذمہ داری کا ثبوت دیں اور رجوع کریں محمد علی مرزا سے. اور محمد علی مرزا کی بات اگر کوئی حق نظر آتی ہے اور جو کہ بھلے اہل حدیث کے بزرگوں سے ٹکراتی ہے تو اس کو تسلیم کر کے اس مسئلے کو رفع دفع کریں، اور اختلاف کو اتنا بڑھنے نہ دیں. نیٹ کی دنیا میں اتنا نہ بڑھنے دیں کہ یہ نوبت اختیار کر جائے اختلاف
کہ جو ہے کیا نام ہے کل کے دن واقعی محمد علی مرزا نہیں چاہ رہے کہ ان کی کوئی جماعت بنے یا گروہ بنے، لیکن وہ ایک گروہ کی شکل اختیار کر لیں گے. اہل حدیث، ایسے اہل حدیث علماء کی وجہ سے جو بلا وجہ لفاظی کر کے ان کو جو ہے نا، کوئی رافضی کہہ رہا ہے. رافضی کیسا کہہ رہے ہو آپ ایک آدمی کو جب وہ آدمی یا علی مشکل کشا نہیں مانتا، جو آدمی شرک کی دعوت نہیں دے رہا، جو صحابہ کو برا نہیں کہہ رہا، آپ اس کو کہہ رہے ہو کیا نام ہے رافضی ہے. وہ صرف حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ باتیں اس نے پوائنٹ آؤٹ کی ہیں جو کہ آلریڈی محدثین نے حدیث کی کتابوں میں یعنی صحیح احادیث میں شمار کر دی تھی، بیان کی ہوئی تھی. اس نے صرف زبان سے پڑھ دیا ہے، سمجھو جو کتاب میں تھا اس نے پڑھ دیا ہے. اب اس پڑھ دینے کی وجہ سے آپ اس پہ فتویٰ نہیں لگا سکتے. ہاں صرف یہ ہے کہ پیار محبت سے محمد علی مرزا کو سمجھا سکتے ہیں کہ آپ یہ بارے میں ڈسکس نہ کرو، کیونکہ اس سے جو ہے امت میں کینہ پیدا ہو سکتا ہے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں. تو یعنی میں یہ بات میں اپنے مسلمان بھائیوں کو سمجھانا چاہتا ہوں کہ اختلاف وجہ بنتا ہے گروہ بندی کا، فرقے بازی کا. تو اس اختلاف کو، حالانکہ کوئی بڑا اختلاف نہیں ہے، کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہے محمد علی مرزا اور اہل حدیث جماعت کے درمیان میں، لیکن اہل حدیث علماء میں جو لوگ لان تان کر کے محمد علی مرزا کو الگ کر رہے ہیں اپنی اس جماعت سے، یعنی اور اگر اپنی جماعت سے الگ ثابت کر دیں گے اہل حدیث علماء، تو اس کا نقصان جو ہے یہ ہوگا کہ محمد علی مرزا کا ایک الگ فرقہ بنتا جائے گا پبلک کی نظر میں. ظاہر ہے آپ مخالفت کر رہے ہو ایک حق گو آدمی کی، تو وہ ایک الگ فرقہ وہ محمد علی مرزا وہ بندہ نہیں بنانا چاہ رہا الگ فرقہ. یہ بات حقیقت ہے، میرا دل تسلیم کرتا ہے اس بات کو کہ وہ کوئی فرقہ نہیں چاہ رہا. جو آدمی کہہ رہا میں مسلمان ہوں، میں اپنے آپ کو مسلمان کہنا چاہتا ہوں، تو وہ کیوں فرقہ بنانا چاہے گا؟ وہ تو بات اس کے خلاف ہو جائے گی اگر وہ فرقہ بناتا ہے. لیکن بہت ممکن ہے کہ یہ آگے چل کے ایک فرقہ خود بخود بن جائے، پبلکلی فرقہ بن جائے. اب دیکھو کیا ہو رہا ہے، نیٹ کے اوپر بحث چل رہی ہے. اہل حدیث جو لوگ ہیں اور جو محمد علی مرزا کی بات کو حق سمجھ کر محمد علی مرزا کے ساتھ ہو رہے ہیں، ان میں آپس میں ایک لڑائی کا ایک وجہ بن رہی ہے. وہ آپس میں بحث کر رہے ہیں. یعنی کہ اہل حدیث سے اٹھ کے جو لوگ اہل حدیث تھے اور اہل حدیث ہی ہوتے ہوئے وہ محمد علی مرزا کو جو ہے صحیح جان رہے ہیں اور اہل حدیث جماعت کو غلط سمجھ رہے ہیں. یعنی ایک بلا وجہ کا بیوقوفی کی وجہ سے پوائنٹ آف ویو ایک سامنے آ رہا ہے، ایک غلط شبیہ پیدا ہو رہی ہے اہل حدیث کے بارے میں. جبکہ میں تو یہ کہتا ہوں کہ ہر وہ آدمی جس کا عقیدہ صحیح ہو، جس کے عقیدے میں شرک نہ ہو، جو اندھی تقلید نہ کرتا ہو بزرگوں کی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح بات اس کے سامنے آ جانے کے بعد اس کو تسلیم کر لے اور اپنے بزرگوں کی باتوں کو لات مارے، تو وہ اہل حدیث ہے. اب بھلے وہ اپنے آپ کو نہ مانتا ہو اہل حدیث، بس یہی جملہ کافی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ ہر وہ آدمی اہل حدیث ہے جو حق پر ہے، اور محمد علی مرزا کا کوئی ایک الگ گروہ نہیں ہے. اور میں اسی حساب سے یعنی کہ یہ کہنا چاہوں گا کہ یعنی کہ اس بات کو سمجھا جائے اور اس اختلافات کو ختم کیا جائے تو ہم سب مسلمانوں کے لیے بہتر ہوگا. اور اہل حدیث علماء کا کام ہے کہ وہ لان تان بند کر کے آپس میں پیار محبت کا رشتہ قائم کریں اور حق بات کو تسلیم کریں محمد علی مرزا کی. اور محمد علی مرزا سے بھی ریکویسٹ کروں گا کہ وہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کیس کو اور نہ اچھالیں اور اس بات کو بس یہیں روک دیں، کیونکہ عوام میں اس کا نیگیٹو عنصر یہ پیدا ہو رہا ہے کہ محمد علی مرزا کی وجہ سے کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر یعنی کہ یہ نوبت نہ آئے کہ مسلمان جو حق پر ہیں عقیدے میں ان کے اندر لان تان کا ایک رجحان پیدا ہو صحابی کے اوپر. تو اس لیے اس بات کو واقعی یہیں دم توڑ دینا چاہیے اور اصلاح آپس میں ایک دوسرے سے مصافحہ کر کے اس جھگڑے کو ختم کرنا چاہیے. اور اللہ بہتر فیصلہ کرنے والا، اور اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ سب مسلمانوں کو، جتنے بھی مسلمان کلمہ گو آپس میں ان میں اتحاد اللہ پیدا کرے اور تفرقے بازی سے دور رکھے. اور ہر حق گو اہل حدیث ہے،
میرا یہ ماننا ہے. اللہ ہم سب کو کامیابی نصیب کرے اور اللہ سے امید ہے انشاءاللہ اللہ بہتر کرنا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں اپنے مسلمان بہن اور بھائیوں کو اپنی اس کلپ کے توسط سے یہ بتانا چاہتا ہوں کہ محمد علی مرزا جو انجینئر محمد علی مرزا جو آج کل نیٹ کی دنیا میں کافی ابھرے ہوئے ہیں اور جن کے نام کافی جو ہے لیا جا رہا ہے نیٹ کی دنیا میں، تو ان کے حوالے سے جو ہے چند باتیں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ محمد علی مرزا جو ہیں وہ ایک حق گو عالم ہیں. بے شک آپ ان کی ویب سائٹ www.ahlsunnatpaath.com پر جا کر دیکھ سکتے ہیں کہ انہوں نے جو کام کیا ہے، جو اپنی محنت سے جس طریقے سے اس ویب سائٹ کو تیار کیا ہے اپنے مسلمان بھائی اور بہنوں کے لیے، یہ اپنے میں آپ ایک رہتی دنیا تک کے لیے انشاءاللہ ایک خزانے کے طور پر محفوظ رہے گا جب تک انٹرنیٹ کی دنیا رہے گی. اور بے شک ایسے علماء کی ہمیں ضرورت ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ جو ہے ہمیں جو ہے چاہیے کہ جو ہے کیا نام ہے ایسے علماء حق کا احترام کریں اور ان کی خدمات کو سراہیں، ان سے سیکھیں. اور جہاں تک اختلافات کچھ جو علماء کی طرف سے ان کے اوپر لگائے جا رہے ہیں، اہل حدیث علماء کی طرف سے، تو یہ ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ ان کے نظریات میں اور اہل حدیث علماء کے نظریات میں اتنا کچھ زیادہ اختلاف نہیں ہے. اور یہ ہے کہ چھوٹے موٹے فقہی مسائل ہیں. یہ سوال میں نے خود ان سے کیا تھا، انجینئر محمد علی مرزا بھائی سے، اور میں نے ان سے سوال کیا کہ اہل حدیث مسلک کے بارے میں آپ کے کیا اختلافات ہیں. تو انہوں نے مجھے جو ہے ریٹرن جواب دیا کہ اہل حدیث مسلک 100% جو ہے مکمل مسلک ہے، ایک مکمل منہج ہے، منہج کے طور پر ہے، اور اس میں جو ہے صرف تھوڑے بہت ایشوز ہیں. اور میں نے کہا کہ آپ ایشوز وہ بتائیں کون سے ایشوز ہیں جس پر آپ کو اعتراض ہے. تو انہوں نے مجھے کہا کہ میری ویب سائٹ کے اوپر جو ہے مسئلہ نمبر 80 مسئلہ نمبر 80 ہے، وہ آپ سن لیں. تو اس میں جو سوالات ہیں ان پہ جو ہے صرف محمد علی مرزا بھائی کو اعتراض ہے، اور وہ سوالات جو ہے وہاں انہوں نے کیے ہیں ایک اہل حدیث عالم جو ابھی تو وفات پا چکے ہیں، اور زبیر علی زئی متوفی، اور ان سے سوالات کیے ہیں انہوں نے. اور اللہ کے فضل سے وہ بھی ایک حق و عالم تھے اہل حدیث کے، اہل حدیث مسلک سے ان کا تعلق تھا باضابطہ، مگر انہوں نے اپنے اہل حدیث مسلک کے اندر بزرگوں کی جو ان مسائل میں غلطیاں تھیں وہ کھلم کھلا اس کا اعتراف کیا کہ جو ہے یہ غلطیاں ہیں. تو میں سمجھتا ہوں حق و عالم وہی ہوتا ہے کہ جو غلطی کو غلطی مانے، کیونکہ بات اسلام کی ہو رہی ہے، کسی کے جاگیر کی بات نہیں ہو رہی، کسی کی پرسنل جاگیر نہیں ہے. اسلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اللہ کا بھیجا ہوا مذہب ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے ہم تک پہنچایا ہے، تو ہمارا کام ہے کہ ہم اس کو یعنی کہ حق کے طور پر اس کو پوری طریقے سے تسلیم کریں، اور جو بھی بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے حق ہم تک پہنچتی ہے، کسی بھی عالم کے ذریعے پہنچے، اس کو ٹیلی کرنے کے بعد ایکسیپٹ کر لینا چاہیے. میں سمجھتا ہوں اس میں کوئی قباحت نہیں ہے کہ ہم ایکسیپٹ کر لیں حق کو. تو اہل حدیث علماء وہ علماء جو کیا کہتے ہیں اعتراض کر رہے ہیں
محمد علی مرزا پہ، تو میں چاہتا ہوں کہ وہ مل بیٹھ کر محمد علی مرزا بھائی سے ان مسائل پر ان کا حل تلاش کریں اور جو حق بات ہے اس کو تسلیم کر لیں، بھلے ان کے بزرگوں کے خلاف اگر وہ حق بات جا رہی ہے، اور بھلے جو ہے اس کے اندر جو اہل حدیث کے بزرگ رگڑے میں آ رہے ہوں تو اس سے کوئی اثر نہیں پڑتا۔ اسلام رگڑے میں نہیں آنا چاہیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت رگڑے میں نہیں آنا چاہیے، بھلے بزرگ رگڑے میں آ جائیں تو کوئی اس سے حرج نہیں ہے اس معاملے میں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ تمام امت مسلمہ کے مسلمان بھائیوں اور بہنوں کو چاہیے کہ اس ویب سائٹ کو اہل سنت پاک.com کو سرچ کر کے گوگل پہ اور اسے جو ہے ایک ایک کلپ اٹھا کر ان کی محمد علی مرزا بھائی کی آپ دیکھیں اور اس طرح دین سیکھیں، اور وہ جو بھی ثبوت دے رہے ہیں احادیث کے ذریعے انٹرنیشنل نمبرنگ کے اوپر، ان احادیث کو سرچ کر کے آپ دیکھیں کہ وہ ان کی بات کہاں تک صحیح ہے، کتنی صحیح ہے۔ اس سے آپ کو انشاءاللہ اندازہ ہو جائے گا کہ کیا حق ہے اور کیا سچ ہے اور کیا غلط ہے۔ تو مطلب میں یعنی کہ اس بات کا گواہ ہوں کہ محمد علی مرزا سے میں نے جب سوال کیا تو انہوں نے جو ہے حق گوئی کا اپنا ثبوت دیا، اور انہوں نے اعتراف کیا کہ اہل حدیث مسلک 100% کیا نام ہے کمپلیٹ مسلک ہے، اور یہ ایک کمپلیٹ منہج ہے اور بالکل صحیح راہ پر ہے، اور اس میں صرف تھوڑے سے ایشوز ہیں جو ان کے مسئلہ نمبر 80 کے ذریعے آپ کو پتہ لگ سکتے ہیں، جس میں انہوں نے سوالات کیے ہیں ان ایشوز سے ایک اہل حدیث عالم سے، اور ان اہل حدیث عالم بھی وہ بھی حق گو ایک عالم تھے، انہوں نے جو غلطیاں تھیں ان کے اہل حدیث مسلک میں اس کا اعتراف کیا ہے، اور اس میں غلطی کو ایکسیپٹ کرنے میں کوئی بری بات نہیں ہے، بلکہ ایک بڑائی کی بات ہے، ایک اچھی بات ہے، جس سے جو ہے ہمارا مقصد یہ ہونا چاہیے کہ اسلام کی حقیقی تصویر کو ہم آگے اپنے مسلمان بھائیوں بہنوں تک پہنچائیں، نہ کہ اس کی شکل اگر بگڑ رہی ہو تو اس پہ خاموش رہیں۔ اور جہاں تک جو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا معاملے پہ شکایات ہیں محمد علی مرزا بھائی سے، تو وہ تو ایک ریٹن چیز تھی امام مسلم، امام بخاری کی کتابوں میں، اور اس ریٹن چیز کو انہوں نے صرف اپنی زبان دے دی، جو کہ کتابوں میں لکھی ہوئی تھی لیکن انجان تھی لوگوں کی نظروں سے، تو انہوں نے جو ہے اس کو زبان دے دی۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ کیا نام ہے حق گوئی کرنا کوئی بری بات نہیں ہے، آپ جائیں مطالعہ کریں اور جو حق نظر آئے تو اس کو تسلیم کریں۔ البتہ یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ صحابہ کا حد و ادب اپنی جگہ پر ہے، اور اس چیز کا جو ہے خیال رکھنا چاہیے، اور جو صحابہ کے بارے میں جو ہے اپنے دل میں برائی نہیں رکھنی چاہیے، لیکن حق بات اگر آپ کو پتہ چل جاتی ہے تو آپ اس کو جان کر اپنی زبان کو خاموش رکھیں اور اپنے دل کو صاف رکھیں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے، اور یہ ہے کہ آپسی خلفشار کو انتشار کو ختم کریں۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ محمد علی مرزا بھائی کا جو مسلک ہے وہ خود اپنے آپ میں ایک اہل حدیث مسلک ہے، یہ بھلے مانے یا نہ مانے، کیونکہ وہ اپنے آپ کو فرقہ پرستی سے دور رکھنا چاہتے ہیں، اچھی بات ہے، ہر مسلمان کو رکھنا چاہیے، لیکن یہ ہے کہ جس طرح میں نے کہا کہ اہل حدیث ایک منہج کا نام ہے، اور اس منہج کے اندر وہی آدمی شامل ہوگا جو حق جو ہوگا، جو حق بات کو تسلیم کرے گا، بھلے اس کے بزرگوں سے ٹکرا رہی ہو۔ تو میرے امید ہے کہ تمام مسلمان بھائیوں اور بہنوں سے کہ وہ اس ویب سائٹ کو دیکھیں گے اور حق بات کو جاننے کی کوشش کریں گے، اور اہل حدیث علماء، اہل حدیث مسلک کے بارے میں نے محمد علی مرزا سے ان کی رائے پوچھی کہ کیا مخالفت ہے آپ کی۔ انہوں نے کہا 100% یہ مسلک صحیح ہے، اس کے اندر کوئی برائی نہیں ہے، صرف
کچھ ایشوز ہیں جو آپ کو مسئلہ نمبر 80 ان کی ویب سائٹ ahlsunnatpak.com کے ذریعے مل جائیں گے. تو آپ پلیز وہ کلپ دیکھیں تاکہ اختلافات دور ہوں اور یہ آپ کو پتہ چلے کہ اہل حدیث کے بارے میں کوئی زیادہ کوئی خراب رائے نہیں ہے محمد علی مرزا کی، اور نہ ہی اہل حدیث کو برا سمجھتے ہیں. یہ بات کا اندازہ ہوگا. انشاءاللہ اللہ سب مسلمانوں کو متحد کرنے والا ہے. السلام.